یہ وہ مفتی ہیں جن کے فتوے کم اور سکینڈل زیادہ آتے ہیں، جناب مفتی عبدالقوی صاحب۔ مجھے تو گرمی لگے اور میں یہاں ٹوپی رکھ دوں، واپسی آؤں تو جناب وہ ٹوپی پہن کے بیٹھی ہو، اب میں بتاؤ سکینڈل میرا ہے یا اس کا ہے؟ ڈاکٹر حافظ، یہ آج بریکنگ نیوز ہے کہ ڈاکٹر مفتی عبدالقوی صاحب ہم یہاں ووڈکا پیتے ہیں، آپ نے حلال کر دیا۔ اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حرام ہو۔ ووڈکا میں جو محترمہ اپنے نکاح اور شادی کی مجھے پیشکش کرے یہ حرام ہے، میں تو یہی کام کرتا ہوں۔ لیٹے بند تعریف کرنا اور تعلق بنانے میں فرق ہے نا۔ پھول وہ کر رہی ہیں، تعلق میں بنا رہا ہوں۔ تنزیل بلوچ کیا اکیلی تھی، حریم شاہ کیا اکیلی تھی، ایک کا نام سندل خٹک تھا، یہ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ پٹھان ہو کے ڈرپوک کیوں ہو؟ زندہ ہے۔ میرا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ میری عزت پوچھنی ہو تو ہیما مالنی سے پوچھو، میری دوستی پوچھنی ہے تو کرینہ کپور سے پوچھو۔ دوست ہے آپ جی؟ آج بھی الحمدللہ میرا قائد محترم عمران خان ہے۔ انجینئر علی مرزا صاحب آپ کے بارے میں کچھ باتیں انہوں نے کی ہے۔ بیچارے انجینئر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکی ہے، 1,00,000 اچھی باتیں ہوگی نا وہ بیان نہیں کرے گا، جو ایک زندگی کے اندر کوئی واقعہ ہوگا نا مکھی بن کے اس کو نکالے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا روسٹ کاسٹ، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر ثانی۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں پاکستان کے مشہور اور معروف مفتی صاحب، لیکن یہ وہ مفتی ہیں جن کے فتوے کم اور سکینڈل زیادہ آتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کا نام عمر ثانی ہے، جی، اور جب مجھے بتایا گیا کہ میرے میزبان عمر ہوں گے تو میں نے کہا انشاءاللہ میں جتنی دیر گفتگو کروں گا باوضو ہو کے کروں گا اور جرأت کے ساتھ کروں گا، تاکہ پتہ چلے کہ میری گفتگو عمر سے ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے دوسرا، ٹائم آپ نے کا۔ آغاز میں جملہ ہی غلط کہہ دیا ہے اچھا، کہ مفتی صاحب کے سیکنڈل زیادہ ہیں اور مفتی صاحب کے فتاوی۔ ایک دن میں جب میں 5 کیس سنتا ہوں تو میرے سیکنڈل آپ گنوا دیں وہ 5 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ میری زندگی کے 82 سے لے کے آج کی تاریخ تک 5 سیکنڈل ہوں گے تو میں 5 فیصلے تو روزانہ لکھتا ہوں۔ تو جتنے میرے زندگی میں سیکنڈل ہوئے 2025 ہے نا، وہ کم ہے۔ وہ میرے ایک دن کے فیصلوں کے مطابق ہے بچے۔ اچھا، سیکنڈل آپ 5 میرے گنواؤ، میں آج کے صرف فیصلے بتاتا ہوں کہ میں نے وراثت میں کیا لکھا، آج 3 طلاقوں کے بارے میں نے کیا لکھا، بچپن کے نکاح کے بارے میں۔ جتنے میری زندگی کے سیکنڈل ہیں 43 سال میں، اتنے فیصلے تو میں روزانہ کر رہا ہوں۔ ابھی جو قانون پاس ہوا ہے یہ نکاح کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تم ذہین آدمی ہو۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، میرا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ اگر 1 ہفتے اور 10 اور 15 دن میں یہ بل وارڈ نہ کیا نا، میرا نام بھی مفتی عبدالقوی نہیں۔ پیچھے تو نہیں ہٹیں گے؟ کیوں؟ پریشر آ سکتا ہے، پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے پریشر زیادہ آتے ہیں۔ حضرت اگر یہ نہیں مانیں گے تو چلو تمہارے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، میں عالمی عدالت انصاف میں جاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ ایک نظام فطرت اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، جو لڑکا اور جو لڑکی عاقل و بالغ ہیں وہیں سے آپ کو پتہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ پٹھان لوگ جو ہے بڑے صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں۔ جی جی، جب بچہ 14.5 سال میں بالغ ہو جاتا ہے کیا روزہ نہیں رکھتا اگلے سال؟ رکھتا ہے۔ نماز کی آپ اس کو نہیں کہتے کہ اب تمہارے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے۔ میں تو جس خوش نصیب گھر سے ہوں، حضور کے فرمان کے مطابق 7 سال کی عمر میں بچے عادی ہوتے ہیں، اور جس دن پتہ چلتا ہے کہ بچہ اور بچی جناب اس عمر میں آ گئے ہیں جو اللہ نے ایک بلوغ کا نظام رکھا ہے، تو میں خود دیکھتا ہوں اس کی دادی بھی کہہ رہی ہوتی ہے ہوں مسجد ضرور بجنے، ہوں ضرور نماز فرض ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ کیوں یہ قانون پاس ہوا؟ اب جرأت سے آپ کہوں، کو کیا لگتا ہے؟ ایک حماقت، آپ سے تو یہی توقع ہے۔ گدھا پن، باہر کی طرف سے جناب کوئی جناب پیسے جن سے یہ قرضے کے طور پہ لیتے ہیں، دے جا رہا ہے خدا اللہ تیرا بیڑا تارے گا، انہی کے کہنے پہ۔ بات یہ ہے کہ جب چلو اب دوسری طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ کا پروگرام بچوں نے بھی دیکھنا ہے اور جناب ہماری محترم خواتین اور مردوں نے بھی۔ 2 سال یا 2 سال کچھ مہینے کے بعد جب بھینس کا اور گائے کا تقاضا ہوتا ہے، آپ 3 دن کے لیے ان کو ذرا روک کے دکھائیں۔ ایک فطری عمل ہے۔ فطری عمل ہے، جیتے رہو۔
اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں کہ تمہارا نام عمر ہے، آج تمہارے میں نے پروگرام کو وائرل کرنا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. 14.5 سال کی اور 15 سال کی اور 14 سال کی بچی جو عاقلہ بالغہ ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ فطرت ہے اور دین قیم ہے. میں اپنے ملک کے اندر دین قیم کے کیسی مخالفت برداشت کروں؟ میرے آنکھوں میں آنسو ہے. کیا حضور کو میں نے کل چہرہ نہیں دکھانا کہ اتنا تو جرت مند تھا مفتی عبدالقوی کہ تیرے راکھی صاحب پیغام بھیج رہی ہے وہاں سے. تو 18 سال تک انڈیا میں جا کے گیا اور تجھے میں نے اس کو کہا نا، ان کا جو اتر پردیش کا مہاراشٹر کا جو ان کا وہ تھا اپنا سی ایم چیف منسٹر، تو اس کو سختی پڑی. تو مجھے وہ زی ٹی وی والا کہنے لگا کہ مفتی صاحب ادھر سے چیف منسٹر صاحب ہیں، آپ جڑیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں جڑوں گا، کبھی کا کام ہی جوڑنا ہے اور جڑنا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی مولوی یوں ہوتے ہیں یوں ہوتے ہیں. میں سنتا نا، اس نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا. میں نے کہا جناب چیف منسٹر صاحب میری عزت پوچھنی ہو تو ہیما مالنی سے پوچھو. اچھا دوست ہے آپ کی؟ میں نے کہا میری عزت پوچھنی ہے تو شاہ رخ خان سے پوچھو، سلمان خان سے پوچھو. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں مزیدار. جی جی. میں نے کہا میری دوستی پوچھنی ہے تو کرینہ کپور سے پوچھو. اچھا. بات یہ ہے آپ جب 14 ساڑھے 14 15 سال کے، اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، خدا کی قسم 7-8 کیسوں میں مجھے ملتان کی ہائی کورٹ نے بلایا. بچی آئی کھڑی ہے، عمر کتنی ہے؟ وہ جی 14 سال 14.5 سال. وکیلوں کے سے کو پیسے دے کے ان کا باپ کھڑا ہوا ہے. وہ جی پاکستان کے قانون میں 16 سال سے کم عمر بچی نہیں جا سکتی، گئی ہے تو اغوا اور نکاح نہیں کر سکتی. ہائے، بچی کہتی ہے میرے پیٹ میں بچہ ہے. حضرت عمر صاحب، آپ وہ کہتے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب کو بلاؤ. آپ کو وہ سیکنڈل تو یاد ہیں 3 4 5. یہ نہیں مسئلہ کہ کتنے مسائل کے اندر جناب میں نے ہائی کورٹ کی رہنمائی کی ہے. بچی کہتی ہے جج صاحب میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، دوسرے میرے پیٹ میں بچہ ہے، اب بتائیں کیا حکم ہے؟ وہ پھر کہتے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب کو یاد کرو. بات یہ ہے کہ جب خلاف فطرت کام ہوگا، میرا ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. میں کچھ نہیں سمجھتا پورے احترام کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کو، حالانکہ مجھ سے بڑا پیار رکھتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں مولا کا کرم ہے. شہباز شریف سے میری عزت پوچھے، وہ آپ کو بتائے گا کہ امت کے اتحاد کے لیے اور بین المسلمین کے لیے جب وہ پنجاب میں تھے مفتی عبدالقوی کا کیا کردار ہوتا تھا. صرف میرا ملتان کا مدرسہ ہوتا تھا جہاں یہ کون آ رہا ہے کالی پگڑی والا، یہ صحابی پگڑی والا، یہ چٹی پگڑی والا، یہ سلوار اونچی والا، یہ سلوار نیچی والا، میں نام نہیں لے رہا، سارے صرف میرے مدرسے میں آتے تھے. پوچھیں شہباز شریف صاحب. بیسکلی آپ کہاں سے ہیں؟ میرے بیٹے میں حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں. میرے بزرگوں نے کہا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ لفظ سید اور لفظ شاہ نہیں لکھنا. صرف سیدنا امام حسن پاک کی نسبت سے الحسن ہی لکھنا ہے، اور حضرت غوث پاک کی برکت سے اپنے نام کے ساتھ قادری لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کتنے اللہ کے ولی تھے. فرمایا سید لکھو گے، شاہ لکھو گے، پھر رشتوں کے معاملے میں تمہارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. ہائے. اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ الحمدللہ میرا اس خاندان سے تعلق ہے. آپ خوش ہوں گے کہ اس وقت بھی 272 حضرات 12 سال کی عمر سے لے کے میری قبلہ والدہ صاحبہ کی 80 سال کی عمر تک ہر لڑکا اور ہر لڑکی حافظ قرآن ہے. ماشاءاللہ. میں تو پھر پاک کا مالک تھا، میں نے حفظ قرآن کیا. مجھے یاد ہے 12 سال کی عمر میں ادھر میں حافظ ہوا. جس دن میں حافظ ہوا 12 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے. ادھر سے پرائمری، ادھر سے حافظ قرآن. اور جس دن میں نے حافظ قرآن بنا تو میرے دادا پاک زندہ تھے. 1 مہینے تک جشن ہوا، آج فلاں کے گھر کھانا، آج فلاں کے گھر دعوت، آج فلاں. اچھا. اور اس زمانے کے اندر یہ مصنوعی قسم کے ہار تو ہوتے نہیں تھے، جو حقیقی جناب ہوتے تھے وہ مجھے پہنایا گیا. تو یہاں تک جناب میرے بیٹی بات یہ ہے کہ پھر میں نے فاضل پرشین کی. ہر سمئی امتحان میں اول، ہر ششمئی امتحان میں اول.
ہر سالانہ امتحان میں اول. اچھا. مفتی عبدالقوی کو پہچانو. آپ کے پروگرام کے ذریعے سے مفتی عبدالقوی کی پہچان ہو رہی ہے. بالکل. آخری جو ہمارا سال ہوتا ہے وفاق المدارس کے تحت میں نے امتحان دیا جس کی سند ایکول ٹو ایم اے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز. وہ کس ایج میں آپ نے دیا؟ میرا خیال میں 9-10 سال پڑھا ہوں. تو یعنی مانا یہ ہے کہ میں نے فاضل پرشین کی 14 سال میں تو اس میں میری عمر 24 سال ہوگی. اچھا. یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو 1981 کی. اچھا. ذوالحجہ گزرا ہے تو چاند کے حوالے سے اور ہجری حوالے سے میں 70 سال سے اب اوپر ہو گیا ہوں الحمدللہ. اور سورج کے مطابق اب جو 26 جولائی آئے گی اس میں 68 کا ہو جاؤں گا, 68 سال کا. اچھا. اس کے بعد جناب ہمارے حضرت ضیاء الحق صاحب کی طرف سے آ گیا قاضی کورس. 24 دن میں نے میٹرک پاس کی. تو آپ مفتی کس ایج میں بن گئے تھے؟ ہاں شاباش. پھر اس کے اندر میٹرک پاس کر کے پھر میں اپلائی کی قاضی کورس کے سلسلے میں. ہم فیصل آباد میں رہے جو ان کا زرعی یونیورسٹی ہے اس کا شعبہ اسلامیات کا. ہم 471 لوگ تھے, چلتے 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 باقی آ کے اب بچے 31 لوگ. اب 31 لوگوں کی جب سلیکشن ہوئی تو اس میں قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب بھی تھے. کتنا پاس ہو گئے؟ پاس کیا وہ میں دوسرے نمبر پہ آیا پوری. اچھا. کیونکہ ایک شیشن جج صاحب تھے وہ بھی علمی خاندان سے, وہ اول آئے تھے, میں تو ہم تھا. ٹھیک ہے. ہم چلے گئے مدینہ منورہ. شاہ خالد کا زمانہ تھا. بڑا پروٹوکول ہمیں ملا. وہاں کے جو ہائی کورٹس تھیں ان کے اندر ہم بیٹھتے تھے, یہ ان کے جج صاحب بیٹھتے تھے اور ہم. عربی میری پہلے دن سے بڑی اچھی تھی. جب وہ فیصلہ لکھنے لگتے تھے میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیا فیصلہ لکھو گے. مفتی عبدالقوی جرأت کا نام ہے. جی. وہاں بھی 31 حضرات میں سے 27 لوگ ہم کامیاب ہوئے. وہاں میں اول آیا. اچھا. واپس آ گئے. ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا اس لیے میری ان سے اس لیے نہیں بنتی تھی کہ میری ڈرپوک اور پھوسل بندے سے نہیں بنتی. اچھا. وہ ڈرپوک لگے آپ کو؟ خواتین نے جلوس نکالا, وہ کلا نے جلوس نکالا, وہ سارا قاضی کورٹس کا سسٹم ہی ختم. اچھا. حالانکہ خیر پور میرس میں میری بحیثیت ڈسٹرکٹ قاضی کے تعیناتی ہوتی تھی اور یہ آرڈر ہوا تھا کہ شیشن جج جو ہوگا نا اس کے ساتھ والی کرسی مفتی عبدالقوی کی ہوگی. اسلامک کیس میں سنوں گا, باقی جو ہمارے ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے کہا میٹرک تو کوئی ہوئی ہے. پھر ایف اے کیا, بی اے کیا, ایم اے اردو کیا, جام سورج یونیورسٹی سے ایم فل کیا. پھر پی ایچ ڈی کے مراحل تھے تو پھر مجھے بنگلہ دیش کے جو علماء ہیں ان کا بہت بڑا وفاق ہے. انہوں نے پھر مجھے اعزازی سند دی پی ایچ ڈی کی. اچھا. تو مطلب آپ ڈاکٹر بھی ہیں؟ لیکن چونکہ آج کل یہ آج بریکنگ نیوز ہے کہ ڈاکٹر مفتی عبدالقوی صاحب. اچھا. ڈاکٹر حافظ کچھ میں کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہاں حافظ بھی ہیں. میں جب فخر سے کہتا ہوں کہ میرا چیف آف آرمی اسٹاف حافظ ہے تو آپ ہی کہیں گے مفتی عبدالقوی صاحب حافظ ہے. بالکل. ان سے آپ کم ہیں کیا؟ نہیں کم کی بات نہیں ہوتی, یہ اعزاز ہے نا. اب آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ خود میں ایک آرمی چیف ہیں آپ ماشاء کے اللہ. پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے جب محترم عمران خان صاحب بیٹھے تھے نا, کہاں وہ جو 100 کچھ دن بیٹھے تھے, کہاں بیٹھے تھے؟ یہ دھرنے پہ. دھرنے میں جہاں بیٹھتے تھے اس کا نام کیا تھا؟ ڈی چوک. کنٹینر میں. اچھا ہاں کنٹینر پہ. اچھا. تو میں ہر چوتھے پانچویں دن جاتا تھا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جاج چودھری صاحب کو کہا آپ اٹھ جائیں, تو مجھے کہا یہاں بیٹھے. اچھا. ایک دن میرا نواسا خیر کا ساتھ گیا, اس کی عمر تھی 12-13 سال. اب بچہ ہی ہوتا ہے. اب بھائی خان صاحب کے ساتھ میری تصویریں زیادہ سے زیادہ بنے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. خان صاحب بڑے بور ہوئے کہ کون ہے یہ بچہ. میں نے کہا جی میرا نواسا ہے. اچھا خدا کی قسم, ہائے واہ واہ محترم عمران خان. میں نے کہا جی حافظ قرآن ہے, خدا کی قسم 1 سیکنڈ کے اندر یوں اٹھے, 1.5 منٹ تک تقریباً اس کو گلے سے لگا کے کھڑے رہے. اچھا.
اور آخر والا جو جملہ کہا، اللہ کرے میں اور باقی شخصیات بھی جو حافظ ہوں وہ اس محترمہ کی طرح نہ ہوں جن کا باپ کہتا ہے کہ میری نہیں ہے، یعنی حریم شاہ، وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ بچے کو کیا کہا؟ ہائے 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 ہائے، کہنے لگے میرے دونوں بیٹوں کے لیے تم دعا کرنا کہ اللہ اسے اسلام میں استقامت عطا فرمائے۔ اس دھرتی کے اندر عمران خان جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوگی، لیکن میری پوری تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد گھوڑے کو موقع نہیں دیا جاتا خدمت کا، خچر اور گدھے کو موقع دیا جاتا ہے۔ یہی میری اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا زوال ہے۔ آپ کیوں نکلے وہاں سے؟ میں کیوں نکلا؟ کس نے کہا ہے؟ آج بھی الحمدللہ میرا قائد محترم عمران خان ہے۔ ابھی آپ کی گاڑی کے اندر جناب ایک صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا آپ نے 14 تقریریں کی تھی، ان میں موجود تھا۔ یہ ابھی آپ کی جو گاڑی پہ مجھے لے کے آیا ہے۔ اچھا، رات کو 10 بجے میرے ایک دوست نے کہا کہ جی وہ ساتھیوں کے لیے ہم 12 درجن کیلے لے کر گئے، وہ جو آخر والا چوک تھا وہاں مجمع تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب عمران اور خان یہ جو ابھی دھرنا ہوا ہے میرے بیٹے، اچھا ابھی والے میں، جہاں کوئی ایم پی اے نہیں تھا، کوئی ایم این اے نہیں تھا، کوئی منسٹر نہیں تھا، سارے بیچارے مخلص، اور میں اسی وقت سمجھ گیا تھا لائٹ بند ہے، سارے مخلص کارکن ہیں۔ ایسے آپ نظر نہیں آئے؟ ایک لیڈر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہے، بس میں ساتھ سٹارا ہوا تھا اس میں سنتورش میں۔ اچھا، میرے خیال میں 10:10-12 ہوں گے، تھر تھر کی آواز شروع ہو گئی۔ اچھا اس وقت آپ وہیں تھے، سینٹورس میں تھے؟ وہاں ٹھہرا ہوا تھا میں۔ اچھی جگہ رہنے کے لیے۔ ہاں میں نے ان کے 2-3 نکاح بھی پڑھے ہیں اس خاندان کے۔ اور اچھا تو سر اب یہ بتائیں کہ آپ کی جو کنٹروورسیز ہیں، جو اسکینڈلز ہیں، یہ کیوں اتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ میرے بچے آپ کے دونوں لفظ غلط ہیں۔ جو میرے گلے میں آ کے پڑ جائے وہ میرا سکنڈل ہے۔ اب شروع کر لیتے ہیں قندیل سے۔ اس نے ٹوپی پہنی ہے یا میں نے پہنائی ہے؟ آپ نے دی تھی نا۔ اللہ اکبر، مجھے جو گرمی لگے اور میں یہاں ٹوپی رکھ دوں، پھر وضو بنانے کے لیے یا نہانے کے لیے جو میں اپنے غسل خانے میں میرا ہی کمرہ ہو، واپسی آؤں تو جناب وہ ٹوپی پہن کے بیٹھی ہو۔ میں نے اس سے سرائکی میں کہا میں خیر ہے، میں کہا جی میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو اس لیے میں نے کہا آپ کی ٹوپی سے برکت حاصل کرو۔ واہ، ہے سرائکی، زبان بھی میٹھی۔ اب میٹھی زبان کے اندر جو کہ آپ کی ٹوپی سے برکت لینے کے لیے، اب اس میں بتاؤ سکنڈل میرا ہے یا اس کا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا پہن لو۔ دوسرا اس نے کہا کہ اچھا وہ کمرہ آپ کا تھا یا؟ نہیں میں تو خود یہ جو پروگرام تھا عالم آن لائن اس کے اندر بطور مہمان کا تھا، انہی کی طرف سے کمرہ تھا۔ تو وہ ادھر کیسے آئی؟ ہاں شاباش، بہت۔ ایک پروگرام ان کا ہوا تھا کچھ ہفتے پہلے اس وقت، اچھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی وہ ذرا مزاحیہ آپ گفتگو کریں جس طرح کرتے ہیں تو میرا پروگرام وائرل ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا تم کہاں ہوتی ہو؟ اس نے کہا میں کراچی میں۔ اس کو تو جانتا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ قندیل شو میں تھی؟ ہاں قندیل تھی کراچی میں تھا ملتان میں۔ اچھا، اب وہ جو اینکر تھا اس نے کہا کہ مہربانی کریں ذرا پروگرام کو وائرل کرنا ہے تو ذرا مزاحیہ انداز میں۔ آپ نے ٹوپی پہنا دی؟ اوہو، آغاز بتا رہا ہوں کہ اس سے میرا تعلق کہاں سے شروع ہوا۔ میں نے کہا کہاں ہوتی ہے؟ اس نے کہا کراچی میں۔ میں نے کہا چلو میں چاند دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں رمضان کا۔ اچھا، تو کہنے لگی آپ میرے پاس ضرور آئیے۔ میں نے کہا کہ پہلے عہد کرو کہ روزے رکھو گی۔ اچھا، آگے وہ بھی آصف علی زرداری کی طرح اور ہمارے شب، اس نے کہا میں پورے 30 روزے رکھوں گی۔ وہ اپنے مینسز کے زمانے کو بھی بھول گئی، جیسے یہ گدھے 14 سال اور 18 سال میں 4 سال بھول گئے ہیں تو وہی بھول گئے۔ میں پورے 30 روزے رکھوں گی۔ میں بھی مسکرا دیا، اس بیچاری کو نہیں پتا کہ درمیان میں کتنے دن آئیں گے، جو فطرت کے تحت ہے۔ جو فطرت کو بھول جائے نا اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے پھر مجھے وہاں ٹیلی فون کیا کہ آپ آئے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا آیا ہوں۔ کہنے لگے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا میں ان کے بڑے قریب ہوں۔ کہنے لگے میں کب ہوں؟ میں نے کہا کل آ جاؤ۔ اچھا، میں نے کہا دن کو آنا۔ میں سمجھتا تھا کہ ان معاملات میں احتیاط بہتر ہے۔ آپ کے بعد دن کو آنا یا عمران خان صاحب کے بعد؟ نہ میرے پاس۔ اچھا اچھا، جب یہ آئی بختہ علی، اب آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بڑی جوتی پہنی ہوئی، ٹیک
टिक 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 टिक, इतना बड़ा थैला भी साथ। अच्छा, रिसेप्शन में मैं बैठा था, मेरे पास 5 6 7 8 लोग भी बैठे थे। कहने लगे कमरे में चलते हैं। मैंने कहा मैंने पूरी दुनिया का सफ़र किया है, 5 स्टार होटलों में कोई नहीं जा सकता कमरे में, जो बात करनी है। नहीं नहीं कमरे में चलते हैं। अब सराकी होने के नाते मैंने उनको कहा, रिसेप्शन वालों को, उन्होंने सिक्योरिटी वालों से पूछा, उन्होंने कहा चलो मुफ्ती साहब के लिए इजाज़त बाहर। फिर कमरे में जब चले गए, फिर वो सारी चीज़ें। अच्छा, उन्होंने ज़िद की थी कमरे में जाने के लिए? उन्होंने कहा, और उस वक्त मेरे साथ 5 6 7 और लोग भी थे। तो मैंने उसको यही कहा कि मैंने कहा आप सबसे पहले आप बात कर लें। कहने लगे नहीं नहीं इन सबको वो करें, मैंने आपसे आखिर में बात करनी। अब उस बेचारे ने मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, यही कहा कि मुफ्ती साहब को रोज़ा नहीं था। नहीं था तो ठीक है, मैं मुसाफिर था, मैं मुल्तान का हूँ, 3 दिन से वहाँ कराची में था। तो 6 7 8 लोग आए हुए थे। सिक्योरिटी वालों से मैंने बात की, क्योंकि उस वक्त आलिम ऑनलाइन पे सबसे ज़्यादा प्रोग्राम मेरे हो रहे थे, पैसे भी बन रहे थे, इज्जत भी बन रही थी, मुफ्ती साहब का इल्म भी ज़ाहिर हो रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं जब पहुँचा ना, तो मैंने मोहतरमा को कहा कि पहले आप बात कर लें। तो कहने लगे नहीं 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 नहीं, सराय की ज़बान मिट्टी, नहीं 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 नहीं, इन सारा को तो कारगिर हुआ, चलो। उसके बाद जनाब जो कुछ हुआ वो सारा कैमरे में है, टोपी पहनना भी और यहाँ आके बैठना भी और जो सारी बातें। अब चूँकि बेचारी कब्र में चली गई, तो उसने तीनों बातें की कि मुफ्ती साहब को रोज़ा नहीं था। ठीक है, अगर रोज़ा मुझे नहीं था नहीं था, मैं पागल हूँ कि जनाब मेरे पास मोहतरमा कंदील बलोच साहब आए और मैं रोज़ा रखूँ? मुसाफिर भी हूँ, शरीयत में भी इजाज़त थी। दूसरे नंबर पे ये मुफ्ती साहब ने कोक पी है, ये तो नहीं कहा कि मशरूब मगरब पी है। और आपने क्या पिया था? वही कोक थी, ये 7 अप जो निकाला उसने। कोक तो मशरूब में भी डालते हैं ना, वो भी दूसरे मशरूब में? ना ना, वो जो फ्रिज में पड़ा था। नीट पीते हैं? हाँ, उस वक्त पीता था वही। अच्छा। तीसरे नंबर पे उसने कहा जी मुफ्ती साहब ने सिगरेट पी है। मैं सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन वो उस दिन बड़ा नफीस किस्म का सिगरेट की 2 डब्बियाँ मोहतरमा साथ लाई थी। तो अच्छा, मुफ्ती साहब बहक गए थोड़े से, मुझे मैं बहकता क्यों? नहीं, अगर बहका होता तो आज मैं कब्र में होता। तो मिजाजन ऐसे हैं। दूसरे के एहतराम में बात को मानना, हाय हाय, हमारे अहले तसव्वुफ के कितने मशाइख गुजरे हैं, अल्लाह करे मुल्ला को ये बात समझ आए। तो उन्होंने कहा कि हज़रत ये काम आपने फरमाया मैं नफली रोज़े से हूँ। उन्होंने कहा एक तरफ मैं ये बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ, फरमाया किसी मुसलमान और इंसान के दिल की बात मानना ये नफली रोज़े से बेहतर है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है कि हम उसमें इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि जो नामहरम है आपके साथ रूम में जा रही है, फिर आप जो भी अच्छा आपके बीच में चीज़ें। पहले तो ये है कि 6 7 8 लोग मेरे साथ थे, वो अंदर थे। हाँ, जब हम गए तो कमरे में जब गए तो हम सारे से, शाह साहब थे, एक वो तशरीफ़ लाए थे अंदरून सिंध से, एक कुरैशी साहब थे। वो वीडियो में तो नहीं थे मेरे ख्याल में। वो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने उस मोहतरमा को कहा ना कि पहले आपकी बात सुनता, उसने कहा नहीं पहले इनकी सुन लें। एक इंटरव्यू लेने आए हुए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया। अच्छा, अब वह जब चले गए, अब आपका सवाल सही बनता है। अब बात ये है, वो कह रही है भाई ऊपर कमरे में चलते हैं, मैंने तो नहीं कहा। अल्लाह का कुरान कहता है जो आदमी बात सही कहेगा गलत कहेगा उसी के ऊपर ही वज़न आएगा। तो आपके ख्याल में आपके ऊपर वज़न नहीं आता बस? क्योंकि इसलिए कि मेरा मेहमान एक मेरे पास आए, मैंने जो उसको शरीफ बात थी वो बता दी थी कि यहीं बैठते हैं, ऊपर नहीं जाते। जाते ही मैंने कह दिया था कि पहले आप, उन्होंने कहा नहीं आखिर में मैं। अब 2 ही चीज़ें मेरे पास है ना, या तो मैं कहता गेट आउट निकल जाओ, ये मुफ्ती साहब का अंदाज नहीं है। आप वहाँ बैठ के भी तो बात कर सकते थे ना। हाँ, नीचे लाउंज में। जब वो खुद कह रही है कमरे में चलें, वो तो नहीं, अगर कोई आपको कहता है तो ये जस्टिफाई हो गया कि ठीक है आप चले जाओ। अब आपने मुझसे रब्ता किया, मैं आपके रब्ते पे आ नहीं किया, जबकि मैं आपको जानता सर नहीं। मेरी तो बात अलग है ना, मैं लड़का हूँ। चलो आप लड़की समझ लेता हूँ आपको। नहीं, मुझे क्यों लड़की समझ? नहीं, बहुत सारी ख़वातीन के आते हैं ना फ़ोन कि मैं एंकर हूँ, मैं फलां है, मैं फलां है, मैं चला जाता हूँ। नहीं, इंटरव्यू एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रूम में जाना किसी के साथ, फिर इस तरह की चीज़ें रूम में मुझे कौन ले गया? बोलो ना जरा, मुफ्ती बनो ना। अच्छा, पठान हो तो बुज़दिल लो, वो ले गई आपको?
محترمہ جب لے گئی تو شرعی طور پہ فضل اس پہ ہے جو میرے پر. آپ بھی تو گئے ساتھ میں. تو میں وہاں نیچے بیٹھا رہتا, اس کو کہتا تو اوپر چل, یہ اخلاق بد اخلاقی نہیں. اچھا جب میں جا رہا ہوں 7-8 لوگوں کے ساتھ, جاتے جناب اب تو بیچاری قبر میں چلے گی, پوچھ لے. میں نے کہا پہلے محترمہ آپ اپنی بات بتاؤ. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے ذرا لمبی بات اچھا کرنی ہے. وہ سب چلے گئے, اس کے بعد کیا بات ہوئی؟ ہاں شاباش. ان کی خواہش یہ تھی کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملوایا جائے. تو وہ یہ بات تو نیچے بھی کر سکتی تھی. تو اس سے پوچھا نا, اس کی قبر پہ جا کے باتیں بھی پڑھے اور اس سے جا کے پوچھیں. آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ غلطی اس کی. آپ نے نہیں پوچھا ان سے کہ یہ بات تو نیچے بھی ہو سکتی تھی؟ اس کو میں نے جب یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ, اس نے کہا کہ نہیں ان لوگوں سے بات کر لیں, میں نے آپ سے ذرا تفصیلی بات کرنی. تخلیہ چاہیے تو نہیں میں کیوں, آپ بیچاری قبر میں چلی گئی تو میں کیوں اس پہ یہ الزام لگاؤں. صورتحال یہ ہے کہ ایک محترمہ نے جناب مجھے کہا جی میں ان مقاصد کے لیے آئی ہوں. اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ مجھے عمران خان صاحب سے ملوائیں. تو میری جرت دیکھیں, آج تمہارے پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. میں نے فون ملایا, 4-5 گھنٹے میں نہیں, ملک صاحب نے اٹھا لیا. السلام علیکم, کیا حال ہے مفتی صاحب, ہم آپ کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ کراچی میں بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کہا ایک ہمارے سرائکی علاقے کی محترمہ آئی ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو بنی گالہ میں بھی آ جاتی ہے, ہمارے جلسوں میں بھی آ جاتی ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا نہیں میرے سرائکی علاقے کی ہے. انہوں نے کہا پھر آپ جانے اور عمران خان صاحب جانے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا سر میں نے آپ کو بتانا تھا اور اس کو دکھانا تھا کہ میری اپنی پارٹی میں میرا کتنا احترام ہے. آج تمہارے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کو میں نے فون کیا, انہوں نے بھی 14 گھنٹے بھی اٹھا لیا. السلام علیکم کبھی صاحب, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, ہم آپ کے افطار کے وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ساری کیا. تو میں نے کہا جی مجھے کوئی ٹائم دیں. تو کہنے لگے ٹھیک ہے, عید کے 8-10 دن کے بعد آپ آ جائیں. رمضان چل رہا تھا نا. اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مفتی عبدالقوی کی عمران خان کے یہاں اور اپنی پارٹی میں عزت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ان کو کہا بات ہو گئی. تو کہنے لگے میرے ڈرائیور کو آپ ملائیں. میں نے ملا کے دے دیا. اس کو کہہ دیا جہاں اتارا تھا نا وہاں اتنی دیر کے بعد آ جاؤ. یہاں سے میں ذرا تھوڑا سا وہ ہوا, پریشان ہو گئے کہ جب اس کے سارے مسائل میں نے حل کر لیے, اب کیا رہ گیا. چلو عورت جو ہے پھر میرے علاقے کی ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ 1:30 بجے کے قریب یا 1:45-2 بجے میں نے جانا دوبارہ عالم اعلیٰ ان پروگرام میں, کیونکہ میں 3 دفعہ جا رہا ہوں, افطار میں بھی, ساری میں بھی, دوپہر کو. تو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ تیاری کر لیں. یہ دوپہر کی بات تھی؟ دوپہر کی. اچھا. اب جب میں آیا تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی, آگے آپ کو پتہ ہے. اچھا. اب مجھے بتاؤ کہ شرعی اخلاقی قانونی طور کے اوپر میرے اوپر اس کا کیا وزن ہے. اللہ کا قرآن آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً. پٹھان لوگ جو ہے وہ قرآن بغیر ترجمے کے بھی پڑھے. پٹھانوں کی 3 خوبیاں ہیں. ایک تو آپ لوگ روزہ ضرور رکھتے ہو, چاہے اس کے بعد افطار یقیناً حلال کا ہو, جیسا بھی ہو, 12 روزہ آپ نہیں حلال ہی ہوتا ہے. حلال ہی ہوتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو خواتین کے بارے میں بڑی کوئی خیرت ہوتی, چڑھی ہوئی. جب تک پوری لائٹیں بند نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی معاملات نہیں کرتے. غیرت چڑھی ہوتی ہے, لائٹیں بند. جب میں کہوں میرے جیسے مفتی کا ہے بھی اللہ نے اجازت دی ہے, پورا اس کا معاملہ تمہارے لیے حلال ہے, تم اس کے لیے حلال ہو, قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے, لائٹیں بند. ہم تھوڑے سے شرمیلے ہیں نا, آپ پہ نہیں گئے. جب لڑکے کے ساتھ معاملہ ہو تو اس وقت آپ شرمیلے نہیں ہوتے, جب بیوی کے ساتھ معاملات ہو اس وقت شرمیلے ہوتے. میرے بچے, جو اسلام ہے وہ دین ہے, اپنی طرف سے خیرت کے معاملات کو نہ بناؤ. یہ میں آپ کی قوم سے محبت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ جو بات کرنی ہو نا سیدھی کریں یا الٹی, جرأت سے کرنی ہوتی ہے. آپ نے ضروری ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی کا وزن اپنا ہے. میں جو کچھ بول رہا ہوں اس کے ایک ایک جملے کا وزن میرے اوپر ہے, جو آپ بولو گے اس کا وزن آپ پہ ہے. اچھا سر, اس کے بعد آتے ہیں حریم شاہ کے اوپر. شاباش. حریم شاہ سے آپ کی ملاقات کہاں ہوئی؟ شاباش شاباش. حریم شاہ کو میں پٹھانی نہیں کہتا, وہ مانسیرے اور اس علاقے کی ہے. آپ لوگوں کا دل نہیں دکھاتا, لیکن اس کی برکت سے 100% پٹھان آج میرے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, ملاقات کیسے ہوئی؟ ہاں, یہ سٹوری ذرا بتائیں. ہاں شاباش شاباش شاباش.
میں آپ کو جس طرح بتایا نا کہ وہ میلوڈی میں جو سب سے بڑا ہوٹل ہے وہاں میں ٹھہرتا ہوں. وہ دوپہر کا وقت تھا اور 2 خواتین آئیں. چلو ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں, آج تک میں نے نہیں بتایا. اچھا. تمہاری آنکھوں میں اور تمہاری پیشانی میں ایک خاص چیز دیکھ رہا ہوں تو اس لیے, پھر پٹھان بھی ہو. ایک بچی کا نام عائشہ تھا, ایک کا نام سندل خٹک تھا. یہ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا, عائشہ اور تمہارے سندل پیار میں خٹک. بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ہم خواتین آپ کے اعزاز میں دوپہر کا کھانا ہے اور یہ ہے. میں نے کہا ادھر ہی آ جاؤ. ان کے ساتھ کوئی جان پہچان تھی؟ تو یہ مفتی عبد القوی صاحب سے جان پہچان اس وقت ہوگی جب اس طرح کے لوگ آئیں گے, مفتی صاحب کو دعوت دیں گے, پھر وائرل ہوں گے. یہ مفتی صاحب کی کون سی خوشبو ہے جو لوگ سونگتے سونگتے آ جاتے ہیں کہ کس ہوٹل میں ہیں, کہاں پہ ہیں, جیتے رہو. کمرے تک آ جاتے ہیں. آج اویس اقبال صاحب 11 بجے کا ٹائم دے کے جو بھاگ گیا ہے, اور اس کا موضوع کتنا آسان ہے کہ اللہ نہیں ہے. کتنا آسان موضوع میں ہے. خواتین کی بات کر رہا ہوں. چلو خواتین میں آ جاؤ. بات یہ ہے کہ آج سندل خٹک کا نام, عائشہ کا نام جو لیا جا رہا ہے, یہ کس کی برکت سے لیا جا رہا ہے؟ بولو نا قبلہ مفتی عبد القوی صاحب کی برکت سے. پٹھان ہو کے ڈرپوک کیوں ہو؟ بالکل. اچھا, میں نے کہا ادھر ہی آ جاؤ. اگر نہیں وہ ہمارے ہے, وہ بھی انتظار میں ہے. اچھا مجھے نہیں پتا کون ہے کون نہیں. چلو میں گاڑی کے آگے بیٹھ گیا. ایک محترمہ, آپ چلے بھی گئے؟ میں چلا جاتا ہوں, مجھے کیا گھبراہٹ ہے. اچھا. ہر فون آپ نے دیکھا کہ 30 گھنٹے میں اٹھاتا ہوں. تو آپ کو مطلب یہ فیل نہیں ہوتا کہ فیمس ہیں آپ, لوگ آپ کو جانتے ہیں, ٹی وی پہ آتے ہیں؟ اگر میری وجہ سے کسی کو ڈالر اور کسی کا پروگرام وائرل ہو جاتا ہے. ایک محترمہ نے مجھے کہا کہ جی مفتی صاحب فلاں چینل کی طرف سے آئیں. میں چلا گیا, میں نے دیکھ لیا کہ چینل تو بڑا ہے لیکن یہ پروگرام وائرل نہیں ہوگا. اب گاڑی میں بیٹھے ہیں, میں نے محترمہ سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا اپنا کوئی ہے سلسلہ؟ اس نے کہا ہے وہ 16,000 17,000 18,000 20,000 سے اوپر نہیں گئے. میں نے کہا کیا یاد کرے گی. پیچھے بیٹھی تھی, میں نے اپنا موبائل دیا, میں نے کہا بناؤ. میں نے کہا تم پوچھو کہ مفتی صاحب عید قربان قریب ہے, آپ کو کون سا گوشت پسند ہے؟ اچھا. انہوں نے پوچھا. میں نے کہا کہ کھانے پینے میں تو چھوٹا گوشت, عمر کے مطابق بڑا گوشت. 7.3 ملین میں میرا جملہ گیا. $7,300 کا اس کا چیک بنا. مفتی صاحب کبھی تو وہ خوش نصیب ہے, اس کے لیے آپ نے بول دیا؟ بول دیا. تو اپنی آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یار میری عزت خراب ہوگی, لوگ کیا کہیں؟ میری عزت اگر خراب ہوتی, ان سے پوچھو. جب مجھے لینے کے لیے گئے, لیفٹ سے نیچے اترنے کے بعد میرا خیال میں 1.5 منٹ میں آپ کی کار میں بیٹھا ہوں. ہر گزرنے والے محترم اور محترمت, 3 پٹھانیں گزری, میں نے شکل سے دیکھ لیا پٹھانے ہیں. وہ ان کی جو بہو تھی یہ بیٹی, اس نے اپنی ماں کو کہا شش. میں نے کہا میں مفتی عبد القوی ہوں, آپ نے ٹھیک پہچانا ہے. ٹاٹا. مفتی عبد القوی کے ساتھ قوم کھڑی ہے, مفتی عبد القوی کے ساتھ میری پاکستانی عوام کھڑی ہے. آپ پٹھان لوگ کھڑے ہو. اگر خدا نہ خواستہ میرے انداز غلط ہوتے تو میں, چلو آج ایک بات کرتا ہوں تو بنو, جتنے آپ کے اس وقت میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, میں نام نہیں لیتا, کراچی سے لے کے جیلم تک, ان کو کہو کہ مفتی عبد القوی صاحب کہتے ہیں میں جیلم میں آ رہا ہوں, میرے ساتھ ذرا 100 قدم چلو. بہت بڑی شخصیت دیر اسماعیل خان والے مولانا کو میں نے کہا, میں دیر اسماعیل خان میں آتا ہوں, ذرا 200 قدم چلتے ہیں. پٹھان میرے ساتھ کیا کرتے ہیں اور سرائکی وہاں کے میرے ساتھ کیا کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پھر آگے کیا ہوا؟ گاڑی میں بیٹھ گئے؟ ہاں گاڑی میں بیٹھ گیا. شباش. آگے میں گیا نا تو جناس اوپر میں بائیں طرف کر کے وہ 2-3 اچھے ریسٹورنٹ ہیں. جیسے میں اترا تو آگے برآمدے میں ایک محترمہ کھڑی ہے, حریم شاہ. میں کیوں نام لوں؟ اچھا. کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں نہیں تھی. پھر میں نے مذاق کیا, میں نے کہا حریم شاہ نہیں ہوگی تو پھر کریم شاہ ہوگی. اچھا. جب جھوٹ ہی بولنا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے آپ نہیں تھی. اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے. اور وہ اسی طرح میرے بچے کی طرح جو وہ عمران خان صاحب کے دیم ہے, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. چلو جی. تو اس کے بعد جناب وہ جیسے ہی اس نے ڈالی, وہ تو اپنے وہی ہماری جو سیلفی تھی کہیں, اچھا سیلفی,
اپلوڈ کی. وہ تو مقصد بھی ان کا یہی تھا. وہ شام تک جناب وہ تو میرے ٹیلی فون پہ جناب حریم صاحب کو مل گئی ہے, حریم صاحب سے ملی ہے, حریم صاحب کے ساتھ آپ کی تصویر آ گئی, یہ حریم شاہ ہے. یہ اچھا بھی ٹھیک ہے. کھانا میں نے ان کے ساتھ نہیں کھایا. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جب وہاں جا رہا ہوں بہرحال. تو کڑے واپس آ گئے؟ ہاں واپس آ گیا میں بس. اچھا, نمبر وغیرہ ایکسچینج کیے؟ کیوں وجہ مفتی صاحب کے لیے کوئی خواتین کی جو خاندانی ہوں, جب 1 ارب کوئی پیار محبت آپ کو ہوئی حریم شاہ سے؟ جس کی نہ قد ہو, نہ شکل ہو, نہ صورت ہو, نہ اخلاق ہو, نہ پیار ہو. مفتی صاحب تو کہے تو ایک معیار ہے نا. نہیں تو فون تو آپ اٹھاتے ہی ہیں ان کا. آتے ہیں تو میں پہلے دیکھتا ہوں نا. میں کہتا ہوں جناب کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو؟ کہتے ہیں نہیں. شکل صورت اچھی ہے؟ اچھی ہے. چلو اب کیا چاہتی ہو؟ پیغام ہے نکاح. اب دیکھیں گے. نہیں حریم شاہ کے تو فون آپ اٹھاتے ہیں کئی دفعہ اس نے. تو میں سب کو آپ کو دیکھا نہیں کہ ابھی جو سامنے فون پڑے ہوئے ہیں, میں نے کہا کہ اس کو سائلنٹ پہ لگاؤ, بند نہیں کرنا. اچھا یہ تو مفتی کبھی. اچھا آپ کے نمائندے نے پوچھو کتنی دفعہ فون اٹھایا ہے؟ ہر 34 گھنٹے 30 گھنٹے پہ میں نے نہیں اٹھایا. تو ویڈیو کال وغیرہ پہ بات کرنا خواتین سے, اور کر لیں. کافی اسکینڈلز آپ کے آتے ہیں. ہو سکتا یار آپ لفظ صحیح بولو. اچھا آپ یہ کہیں کہ جو خواتین آپ کو آڈیو ویڈیو ٹیلی فون پہ یا مرد کوئی فون کرے تو آپ اٹھا لیتے ہیں. اب آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ محترمہ ہے, محترم ہے, خواجہ سرا ہے, 20 سال والا مال ہے, 30 سال والا مال ہے, 50 سال والا مال ہے, کون ہے؟ اچھا یہ کال اٹھانے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مجھے ایک جیسے آپ جیسے بچے نے کہا کہ میں نے کہا ایک بات سنو مولوی صاحبان کی بات سے بچتے ہوئے, پہلی نگاہ اسلام میں حلال ہے؟ اگر میں نے جناب موبائل فون اٹھایا اور ایک محترمہ کا فون آیا تو اس کو میں نے یہ دیکھا, یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تو شریعت میں جائز ہے نا. لیکن وہ آپ ایک اینکر کو آپ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کو پروگرام کے لیے بلا رہی تھی, تو اس کو آپ نے کہا کہ آپ کے جو ہونٹوں کے پاس تل ہے یہ خوش قسمتی کی علامت ہے. اور میں دوست سے وہی کہہ رہا تھا, میں نے کہا میرا بھی ادھر ہے چھوٹا سا, تو میں بھی لکی ہوں کہ نہیں یا صرف خواتین ہیں. آپ بھی تو خوش قسمت ہو کہ جس کی وجہ سے مفتی عبدالقوی صاحب آپ کے پروگرام میں آئے بیٹھے ہیں, تو خوش قسمتی نہیں ہے؟ نہیں ہوتا. یہ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ بتایا. اچھا. اس دن میرے پاس ایک اہم شخصیت محترمہ کا فون آیا. میں نے کہا تمہارے نام میں شین ہے. شین 4-5 دن تمہارے 4-5 سال تمہارے لیے بڑے بحران ہیں. اس نے کہا اس لیے تو میں نے فون کیا کہ 6 مہینے میں مستقل بحران ہے. جو خامد میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کو اپنا اعزاز سمجھتا تھا, اب جب بیٹھتے ہیں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. میں نے کہا تمہارے نام شین کی برکت ہے. شیطان میں شین, شر میں شین, آگے میں نہیں جاتا, بہت ساری جگہ پہ شین ہے. شبنم تو غیر کیا ہے؟ شبنم تو اب دنیا سے چلی گئی نا, ان کا تذکرہ کرو جو زندہ ہے. یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر شبنم نامی کوئی محترمہ ہے تو اس کا 5-6 سال کی عمر سے لے کے 15 سال تک. شبنم کون ہے؟ شبنم کون ہے جو دنیا سے چلی گئی؟ شبنم وہ نہیں تھی جو جناب اپنا فلم کے اندر فلم سٹار. ہاں وہ میرا زمانہ ہی ہے نا. قربتی. اب آپ کہو گے جی شبنم کے بارے میں بتاؤ. میرا زمانہ اور اس کا زمانہ ایک ہے. وہ جنت میں چلی گئی ہے, میں الحمدللہ بیٹھا ہوں. اچھا, خواب میں دیکھا تھا آپ نے جنت میں؟ یار میں نے تو ہر کلمہ کو یہی کہنا ہے کہ وہ جنت میں جائے. آپ کو ایک تو مزیدار بات سنو, ٹی وی کا ایک بڑا مشہور پروگرام ہے. اچھا. عنوان تھا عذاب قبر. غامدی صاحب کا بڑا نام ہے. انہوں نے اپنا موقع بتایا کہ کوئی عذاب قبر شبر نہیں, مر جاؤ, جلد جاؤ, پانی میں ڈوب جاؤ, قبر میں چلے جاؤ, جو کوئی. ایک ہمارے اور مولوی صاحب ہیں, انہوں نے کہا عذاب قبر ہے لیکن قرآن میں نہیں. لوگوں نے لانتے بھیجی, اتنا اہم موضوع ہے اور قرآن میں نہیں ہے. اگر مفتی عبدالقوی کی ذہن نہ سنو, پہلے میں جملہ کہوں گا تو تم نے سلوٹ ماننا ہے. میں تمہاری 20 دفعہ تعریف کر چکا ہوں, اب میرا جملہ سنو. میں نے کہا ہم اہل سنت عذاب قبر والے نہیں, ہم تو راحت قبر والے ہیں. واہ, مارو سلوٹ. واہ کیا بات. دیکھو یہ ذہانت کی بات ہوتی ہے. یقین ہے نا آپ کو, ادھر اگر بھی جنت مفتی ادھر بھی عبدالقوی جنت. صاحب, اچھا تمہیں اس پہ اور مزیدار بات سنو. آج مفتی صاحب کھل گئے ہیں تمہارے لیے. نام تمہارا عمر ہے چونکہ یکم حضرت کی مناسبت سے اور ہجری سال کیا ہوا. اچھا ایک اور بات بتاؤں. جی جی. 26 ذوالحج کو جب 2013 میں ہماری حکومت بنی, کہاں؟ خیبر پختونخوا میں. اچھا. 26 جولائی کو میں اسلام آباد میں تھا, خان صاحب سے ملا. ہائے واہ خان واہ.
میں نے کہا جی آپ کو سیدنا فاروق اعظم سے بڑی عقیدت ہے. عمر لا یکم محرم کو صوبہ خیبر پختونخوا میں چھٹی ہونی چاہیے. فوراً فون اٹھایا. یہ جو حضرت لوٹا صاحب ہے نا، پرویز خٹک صاحب، یہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، اور میں نے اس کو ووٹ دیا تھا ایز اے سیکرٹری جنرل. میں مذہبی ونگ کا چیف تھا، اس کو میں نے سیکرٹری جنرل کا ووٹ دیا تھا. آج تک مجھے افسوس ہوگا کہ یہ لوٹا بنایا تو کیوں بنائے، لیکن پٹھان ہے اس لیے میں نرم بات کر رہا ہوں. آپ کو قندیل بلوچ والی کیس کے اوپر انہوں نے پارٹی سے ہٹایا تھا؟ نہیں، میں اب تک موجود ہوں. کون ہٹا سکتا ہے مجھے؟ پوچھو خان سے. اسٹیٹمنٹ تو آئی تھی کس کی؟ پارٹی کی. کراچی کے 2-3 کیسے گدھوں کی آئی تھی، جن کو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی میں ہیں صحیح یا نہیں. خان صاحب نے بات کی تھی کوئی کہ کیا ہوا ہے؟ خان صاحب مجھے صاحب کہتے ہیں. اب بھی جا کے جناب جیل میں مجھے لوگوں نے کہا کہ جیل میں جائیں گے. میں نے کہا جب وزیر اعظم تھے میں نہیں گیا، اب جیل میں کیوں جاؤں گا؟ مشکل میں تو جانا چاہیے نا. ہاں، پھر واپسی پہ آپ کی ذمہ داری ہے، بولو نا. کوئی بات نہیں، 2-3 دن دال شال آپ بھی مجھے الحمدللہ 70 سال کی عمر میں وہ عادت نہیں ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کو اٹھائے جاتے ہیں. اچھا، اب تم بھی چاہتے ہو کہ میرے ساتھ ہوئی ہو. اچھا بات سنو. تو 2 باتیں کر رہا تھا تو وہ خان صاحب نے جناب فون اٹھایا، کہا مفتی کبھی سے. اچھا مجھے صاحب کہتے تھے. اچھا، یہ آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں. جہانگیر، شاہ محمود، جوید ہاشمی، فلاں جناب فلاں، نئی ملک، مجھے مفتی صاحب یا کبھی صاحب. اتنا بڑا عظیم آدمی مجھے صاحب بولے تو میرے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اس لیے آج تک میں کہہ رہا ہوں قائد محترم. فون اٹھایا، پرویز خٹک کو پتہ ہے کیا کہا پرویز مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جب تک صوبہ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہو یا نہ ہو، یکم محرم کو چھٹی ہوگی. اس دفعہ بھی کرو اور پھر اسمبلی سے پاس بھی کرواؤ. آج بھی آپ نے کل پرسوں اخبار میں پڑھا ہوگا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں یکم محرم سے چھٹی ہوگی. پرویز خٹک کو بولا کہ بل پاس کرواؤ. نہیں، ابھی اس دفعہ تو کرو نا، پھر اس کو اسمبلی میں پیش کرو. اور وہاں 2/3 اکثریت سے یہ قانون پاس ہوا ہے کہ ہر یکم محرم الحرام کو صوبہ خیبر پختونخوا میں حضرت فاروق اعظم کی برکت سے چھٹی ہوگی. کہ آپ کو پیار و پریم وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں محترم، بات یہ ہے، سید زادی ہوں، حافظ قرآن ہوں، 5 سال میں نے دینی علوم پڑھے ہیں. اب مجھے بتاؤ میں اس کا کیوں نہ احترام کرتا. اس الفاظ کے آپ نے میرے خیال میں نکاح کی بھی آفر کی تھی. استغفر اللہ، انا للہ. بھولے آدمی ہو. نہیں کی تھی؟ مفتی عبدالقوی کا معیار راک سسامت والا ہے، جب اس کی طرف سے پیشکش آئے. راکی ساونت تو اس سے بھی گئی گزری ہے. ہم نے اس کے نہیں، اس کے پیار کو دیکھنا ہے. اچھا. جو بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہے کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی، اس کی عزت و عظمت میں سمجھتا ہوں نا. بیت اللہ میں کھڑے ہو کے مجھے مانگا ہے. یہ بات سچ ہے کہ وہ پہلے یہ راکی ساونت راکیش ساونت تھی، پھر اس کے بعد مجھے کیا پتا. تو آپ نے، میں زیادہ ناموں میں نہیں پڑھتا، میں شکل دیکھ کے فیصلے کرتا ہوں. پھر بھی دیکھنا تو چاہیے نا. اب زی ٹی وی پہ 2-4 پروگرام اب ہوا، شادی کے بعد مسئلے مسائل ہوں، پھر کیا کریں گے؟ وہ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنا ہے، میں نے کہا نہیں نکاح کرنا ہے. اب میں جا رہا ہوں دبئی. شادی نکاح میں کیا فرق ہے؟ ہاں شاباش. شادی میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. 4. اچھا. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اوکے، وضو بھی ہو، قبلہ رخ بھی ہو، فرائض بھی صاف ہو. یہ محترمہ کی رضامندی، جسے ایجاب و قبول کہتے ہیں. اچھا. شادی میں جتنے زیادہ گواہ ہوں اتنا بہتر. یہ شادی کے گواہ، یہ دولہے کے گواہ، یہ دلہن کے گواہ، یہ فلاں گواہ، یہ فلاں گواہ. تیسرا اعلان عام کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے نواسے کا فلاں تاریخ کو برات ہے، فلاں تاریخ کو ولیمہ ہے، کارڈ چھپ رہے ہیں. اعلان عام اسے کہتے ہیں. چوتھا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے قانون کے مطابق 4 پرت بنے گے. اس کے بعد اب نکاح کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے صرف 2 چیزیں، محترمہ کی رضامندی اور صرف 2 گواہ. کوئی اعلان عام نہیں، کوئی پاکستان کے قانون میں نہیں دیکھنا، کیونکہ پاکستان کے قانون میں تو آپ دوسری شادی کر ہی نہیں سکتے. 1 کروڑ میرے ملک میں خواتین آپ لوگوں کی رپورٹ کے مطابق جو بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں.
تو آپ نے تو کئی سارے نکاح کیے ہوئے نا؟ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ کہو نا. کتنے کیے ہوئے ہوں؟ ماشاء اللہ. آج مجھ سے پوچھو آپ نے کتنی جگہ کے اوپر کون کون سی نعمتیں کھائی ہیں، میں کیوں بتاؤں؟ پھر بھی تو نکاح تو سب سے بڑی نعمت ہے. نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا نوجوانوں کو میں کہہ دیتا ہوں کہ 2025 کی 1 جنوری کو تہجد میں میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے پاکستان میں جتنے نوجوان بچے اور بچیاں ان کے لیے نکاح آسان کرو. کتنے بچوں کا مجھے فون آیا کہ جی قوم نہیں مانتی تھی، برادری نہیں مانتی تھی، فلاں فرق تھا فلاں فرق تھا. آپ کی دعا کی برکت سے سارے مسائل حل ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ اللہ بھی کا بتا قرآن دیں، کہتا ہے کہ جو نعمتیں ان کو شمار نہ کرو. یہ بھی بتا دیں کتنے ہوئے. مولوی عبدالعزیز پھر بیچارہ رونا شروع کر دے گا. وہ کہتے ہیں جی مفتی عبدالقوی نے کہا میری 19 شادیاں. وہ گدھے میں شادی کی بات نہیں کر رہا، شادی میری ایک ہی ہے. بڑھاپے کے اندر میری بزرگ بیوی کے ساتھ میرے تعلقات خراب نہ کرو. شادی صرف ایک. نکاح زیادہ ہونے. نکاح درجن میں بتاؤں یا عدد میں بتاؤں یا انگریزی میں بتاؤں یا جہاں بتاؤں، بہرحال بہت سارے. آگے چلو. اچھا سر، آپ کا ایک لیٹسٹ ابھی بیان آیا ہے کہ شراب حلال ہے، آپ پیتے ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کا قرآن اور میں تو پھر نبی رحمت کے فرمان کو بھی ہمارے لیے بہترین حجت ہے. شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں. خمر، شراب اور بر صغیر کے لوگ دارو کہتے ہیں. اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ اجتہادی کیا ہے کہ کیا الکحل، الخمر یعنی شراب اور دارو ہے، یہ ایک نشہ آور کوئی چیز ہے. جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ خمر تھا. شباش. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اور یہ خمر جو تھی یہ کیسے بنتی تھی؟ خمر کیا تھا حضور کے زمانے میں بھی اور بہت آخر تک، ہمارے قریب زمانے تک، مختلف فروٹس کے جوسز نکالنا. جو انگور سے زیادہ انگور ہو گیا، کشمش ہو گیا، کھجور ہو گئی، آب جو ہو گیا، اسی طرح گندم ہو گئی. یعنی بہرحال جو اللہ نے ہمیں فصلیں دی ہیں پھل کی شکل میں، فروٹ کی شکل میں، اسی سے نکالتے تھے. ان کا ابتدائی طور کے اوپر جوس نکالنا. ٹھیک ہے. کشمش کا جوس نکل آیا، انگور کا جوس نکل آیا، آب جو ہو گیا، کھجور کا جناب وہ پانی کو رکھ دیا، اس کا جناب پانی ہو گیا. اس کی پھر زیر زمین دفن کرتے تھے، یا اس زمانے میں جو گرم کرنے کا انداز تھا وہ ایک محسوس طریقے سے بنائی جاتی تھی. ٹھیک. اس میں بھی سمجھو سارے مفتی عبدالقوی کی طرح جناب بات دلیری کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ نہیں کرتے. اس میں سے پھر وہ 2/3 خشک ہو جائے، یہ کشمش کا جوس ہے. ابھی جناب 1/3 میں نے پی لیا، باقی 2/3 اب بھی یہ حلال ہے. یہ خمر حلال ہے، سمجھا کرو. 1/3 اور 2/3. جب 2/3 میں نے اس کو پیا، 1/3 باقی بچ گیا، 2/3 میں نے پی لیا. ہر وہ جوس فروٹ کا جب 2/3 خشک ہو جائے، زمین میں دفن کرنے کی وجہ سے یا آگ پر جلانے کی وجہ سے یا جس طرح بھی ہے، باقی جو 1/3 بچتا تھا اس کا نام تھا خمر. ٹھیک ہے. اگر 60% خشک ہوا ہے، 40% خشک ہوا ہے، اس کا نام تھا خل. سر یہ پرسنٹیج اور یہ چیزیں تو نہیں پتہ نا ہمیں. ٹھیک ہے، نہ اس کے بارے میں میرے بچے جب فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو کیوں نہیں پتا؟ سر قرآن کے اندر تو یہ نہیں لکھا ہوا نا کہ یہ جب قرآن کہتے ہیں خمر، اب اہل عرب سے پوچھتے ہیں نا کہ خمر کیا ہے، وہ ایک ہی چیز تھی جو نشہ دیتی تھی. اللہ اس کو خمار عقل کہتے ہیں. وہ تو پینے کے بعد ہوتا ہے نا. اچھا اس کو کہتے کیا ہیں؟ اس کو مسکر کہتے ہیں. پٹھان آدمی کو عالم ہونا چاہیے. سر دیکھیں نام جتنے بھی ہوں، ٹھیک ہے، ہمارا جو مین کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم آج شراب کہتے ہیں یا کوئی نشہ آور چیز ہو گئی، جیسے ابھی آئس ہے. ٹھیک ہے، اب آئس تو اس ٹائم پہ نہیں تھی نا، تو تب قرآن میں تو آئس کا ذکر نہیں کہ آئس حرام ہے. تو ابھی آپ کیوں کہتے ہیں کہ آئس حرام ہے؟ کیونکہ وہ ایک نشہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ڈفرینٹ چیزیں کوکین اٹھا لیں، کوئی بھی نشہ اٹھا لیں، چرس اٹھا لیں، تب چرس تو نہیں تھی. تو قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں مینشن نہیں ہیں کہ یہ چیز منع ہے، لیکن اوبویسلی وہ نشہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے وہ منع کر دی گئی. شاباش، بہت اعلیٰ بات کی.
معنی یہ ہوا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ٹھیک ہے. آپ نسوار کھاتے ہو پٹھان ہونے کے حوالے سے؟ نہیں میں تو نہیں کہتا لیکن لوگ کہتے ہیں. اگلا پروگرام میں نسوار اپنے ساتھ لاؤں گا. 2 منٹ کے بعد تم کہو گے آپ کہاں بیٹھے ہو. یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے نا. دوسرا میں مفتی اعظم پاکستان کا تمباکو والا پان لے آؤں گا. جب 2 3 4 10 منٹ کے بعد نسوار کھانے کے تمہارا دماغ اپنی جگہ سیٹ ہو جائے گا پھر تمہیں دوسرا تحفہ دوں گا کہ یہ حضرت مفتی اعظم پاکستان کا تمباکو والا پان ہے. 2-2.5 منٹ کے بعد پھر بھی تمہاری یہی حالت ہے. مفتی اعظم تمباکو والا پان کھائیں, آپ کے 2 کروڑ انڈیا اپنا اردو بولنے والے پان کھائیں, وہ تو بنگلہ دیش میں بھی حلال ہو, انڈیا میں بھی حلال ہو, پاکستان میں بھی حلال ہو. آپ پٹھان لوگ جو ہے وہ نسوار استعمال کریں منہ میں بھی ناک میں بھی, وہ تو آپ کے لیے حلال ہو. اور اگر الکوہل کے 2 یا 3 پیکٹ پینے کے باوجود تمہارا دماغ ٹھیک رہے وہ حرام ہو جا. اچھا یہاں پہ جو مین ریزن ہے نا, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پرابلم یہ نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے, ٹھیک ہے, یا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم, مین چیز یہ ہے کہ ایک چیز جو اسلام میں حرام قرار دے دی گئی, اب وہ چاہے نسوار ہو, چاہے وہ کوکین ہو, چاہے وہ چرس ہو, جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ ساری چیزیں مینشن نہیں تھی لیکن اب ہم لوگ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اس حرام تو ہیں, شراب لوگ پیتے ہیں, لیکن ہم یہ تو نہیں جسٹیفائی کر سکتے نا کہ نہیں دیکھو جی وہ فلاں بندہ نسوار کا آتا ہے, فلاں بندہ جو ہے وہ چرس پیتا ہے تو شراب بھی حلال ہے. شاباش. مین سننے والے سن لو, آج کے بعد یا جنہوں نے آج تک, چاہے اس میں شیخ الحدیث ہو, چاہے اس میں مفتی اعظم ہو, چاہے آپ کے مسجد کا امام صاحب ہوں, خطیب صاحب ہوں, جس کے منہ میں دیکھو نسوار, جس کے منہ میں دیکھو تمباکو والا پان, اس کو کہو کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے پروگرام میں حضرت عمر ثانی صاحب نے فتویٰ جاری کر دیا ہے, یہ سب چیزیں حرام ہیں, گیٹ آؤٹ فرام ماسک. کرو نا جرت. سر پرابلم اس کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس لیے کہ نہیں, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں آپ کے فتوے کی تائید کر رہا ہوں. نہیں میں فتویٰ نہیں دے رہا, میں آپ آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شراب جو ہے وہ اس لیے حلال ہے کیونکہ تمباکو میں بھی نشہ مفتی اعظم کرتا ہے. شراب کی بات, میں تو الکوہل کی بات کر رہا ہوں. الکوہل ایک ہی چیز ہے نا, الکوہل شراب میں کیا فرق ہے؟ یہی تو پٹھانوں کے دماغوں کو میں نے سمجھانا ہے کہ الکوہل اور چیز ہے, الخمر اور چیز ہے. نہیں پٹھانوں کا مسئلہ نہیں, یہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے, تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. جب آپ نہیں سمجھ رہے ہو, اب مسئلہ سمجھو. چلو پٹھانوں کے نہیں, پوری قوم کے لیے, قوم کی بات ہے نا. پٹھان تو کوئی پٹھان ہوگا, کوئی پنجابی تمباکو والا ہوگا. پان حرام, نسوار حرام, چرس حرام, بھانگ حرام, افیون حرام, اس کے بعد آئس حرام. وہ ہمارے بہت ساری ہیں خواتین, وہ کوئی اور چیز نکلی ہے, ویت ہے, وہ حرام. دیکھیں دنیا میں ایسے تو ہزاروں نشے نا, صبر کر لو, سمت بانڈ ہو گیا, کوئی دنیا کے 54 ممالک میں گیا ہوں, میں کہوں بتاتا ہوں کہ یمن کے مسلمان کون سا نشہ استعمال کرتے ہیں, سعودی عرب والے کون سا استعمال کرتے ہیں, فلانے والا کون استعمال کرتے ہیں. ایک چیز میں آپ کس طرح بیان کریں گے کہ یار یہ چیز حرام ہے, یہ حلال ہے؟ تو میں کیوں بیان کروں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمام نشہ آور چیزیں حرام ہیں. یہ تو آپ پٹھان ہونے کے حوالے سے کہو گے نہیں جی نہیں مفتی صاحب نسوار کے لیے فتویٰ نہ دو, نسوار کے لیے فتویٰ نہ دو, نسوار کے لیے. ہمارا تو یہ مدرسہ جامع مسجد کا جو امام صاحب خطیب صاحب اب ادھر منہ میں رکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں الحمدللہ. یہ تو آپ فرق کر رہے ہو, میں تو نہیں فرق کر رہا. الکوہل حلال ہے کہ حرام ہے؟ نسوار بھی حرام, تمباکو بھی حرام, اس کے بعد چرس بھی حرام, بھنگ بھی حرام, افیون بھی حرام خواتین کے لیے, اور آج کے میرے زمانے میں وہ وید میت جو ہے وہ بھی حرام. اسی کی وجہ سے الکوہل بھی حرام. دیکھیں آپ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ 40% سے نیچے ہو تو حلال ہے. استغفر اللہ. یہ تو میں نے دیکھو نا, آپ تو ایمان والے ہو. میں نے کیا بتایا, میں نے کہا کہ بہت سارے مشروبات سعودیہ میں ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے الحلال. اب امت مسلمہ مجھ سے پوچھتی ہے اس کے اندر الکوہل ہوتی ہے. سن لو بولو نا. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا جنرل اسٹور پہ گئے, الحلال الحلال. تو حلال ہوتی ہے نا سر, وہ حلال ہوتی ہے, اس کے اندر الکوہل نہیں ہوتا. یار میری بات تو پوری سن لو. پٹھان ہونے کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ضرور ہر کام میں مداخلت کرنی ہوتی ہے, انسان بنو. بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ الحلال الحلال یہ مشروبات پڑے ہیں. الحمدللہ جامع ازہر میں 9 دفعہ گیا ہوں, میں نے ان کے مفتیان کرام سے رابطہ کیا. قطر کے ساتھ میں ان کی جو مجمع تھا اس کا میں ممبر رہا.
مدینہ یونیورسٹی کے اندر میں پڑھتا رہا, وہاں کے علماء سے مجھے رابطہ ہوا. اس پر اب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. اب یہ آپ کی امانت و دیانت ہے, کون سی بات کاٹو کون سی لگاؤ. میں نے کہا کہ مصر, قطر, مراکش اور سعودی عرب کے چند اہل فتویٰ کا یہ فتویٰ ہے کہ 40% سے کم ہو. اب وہ مراکش بھی کٹ گیا, مصر بھی کٹ گیا, تونس بھی کٹ گیا, سعودی عرب بھی کٹ گیا, چند علماء بھی. مفتی صاحب کا جملہ سنا دیا کہ 40% سے کم میں تو حلال ہے. سر آپ نے بولا ہوا ہے نا, اب وہ تو میں ابھی بول رہا ہوں, آپ کی ویڈیو ہے نہیں, آپ نے ویڈیو میں ایک بولا قطرہ ہے حرام ہے, چاہے 40% ہو چاہے 1% ہو. مفتی عبدالقوی جرت کا نام نہیں ہے, پھوسل نہیں ہوں میں. 1% والا بھی خمر حرام, 20% والا بھی حرام, 40%. میں حوالہ دے رہا ہوں مصر کا, مراکش کے اہل فتویٰ کا. وہ ساری باتیں کاٹ دو. مفتی صاحب نے کہا کہ 40% والا حلال ہے. وہ پیچھے مراکش بھی گیا, مصر بھی گیا, اہل فتویٰ بھی گیا. اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں میری بول رہا ہوں, سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے. یہ آپ آج کہہ رہے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہمیشہ کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ کا پروگرام میں نے دیکھا, آپ کے کتنے انٹرویوز ہیں, آپ نے کہا نہیں حلال ہے, حلال ہے. کس نے کہا ہے؟ الکوہل. بات وہی کیا کرو جو عقل والی ہو. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر مفتی اعظم پاکستان کا تمباکو والا پان حلال ہے, اگر آپ پٹھان لوگوں کا نسوار ناک والا اور منہ والا حلال ہے, تو پھر الکوہل میں کیا پریشانی ہے؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. وہ بھی حلال ہے. پھر میں نے کہا کہ حلال ہے, تو آپ کو نہیں تو کہنا اپنی چاہیے. طرف سے کیوں اضافہ کرتے ہو؟ میں اگر کہتا ہوں کہ آپ بھی شادی شدہ ہو تو آپ کا بھائی بھی شادی شدہ ہونا چاہیے اور فلانا بھی شادی شدہ ہونا چاہیے. آپ کو اگر وہ نابالغ ہو تو پھر پرابلم پتہ ہے کیا ہے, میں ایک عام آدمی ہوں نا, میں اگر کوئی بات کرتا ہوں اس کو کوئی سیریس نہیں لے گا. آپ جو گفتگو کر رہے ہو نا, بات کو لوگ سیریس لیتے ہیں, آپ وائرل ہوتے ہو. لیتے ہیں. سنو, ایک آدمی بتاؤ جس نے کہا کہ مفتی صاحب کے فتوے کے بعد میں نے الکوہل پینا شروع کیا. میرے کتنے دوست ہیں جن کو جو شراب پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار مفتی کبیر صاحب کا نہیں دیکھا, وہ تو کہہ رہے ہیں حلال ہے. میں بات کر رہا ہوں محترمہ کہ آپ خواجہ سرا کی بات کرتے ہو, میں الکوہل کی بات کرتا ہوں, آپ الخمر کی بات کرتے ہو. اچھا, شراب حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. الکوہل اور ہم میں کوئی فرق ہے یا سیم چیز ہے؟ بس یہ بتا دیں. تمباکو نہیں, تمباکو نہیں, الکوہل. آپ جواب دو نا. مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہو تو خود بھی ایسی مفتی بنو. تمباکو ایک مستقل چیز ہے, نسوار ایک ہی چیز سے بنتی ہے نا, تمباکو سے بنتی ہے سارے پروڈکٹ. بھانگ, بولو نا ذرا, سر حقیقی بنو. میں آپ کو 10 چیزیں گنوا دوں گا, لیکن میرا جو سوال ہے انہی 10 چیزوں کی فہرست میں الکوہل بھی شامل ہے. اور ہمر, الخمر نا, خمر کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. اور الکوہل اسی طرح جس طرح تمباکو کا پان ہے, حرام تو ہے نا. پوچھو نا مفتی اعظم پاکستان سے. میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. مفتی اعظم پاکستان کے ہاں اگر تمباکو والا پان حرام ہے, آپ اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیں, ان سے بعد میں پوچھ لیں گے جب موقع ملا. آپ بتا نام اس کا مفتی اعظم, اور آپ نے اس کو اتنا گدھا سمجھا ہے کہ وہ نہ بتائے میں بتاؤں. سر ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں, میں بتاتا ہوں. آپ اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیں. تمباکو والا پان حرام چاہے مفتی اعظم کھائے, نسوار پٹھانوں والا حرام چاہے شیخ الحدیث کھائے. اوبویسلی شاہ احمد نورانی صاحب کا تمباکو والا پان حرام چاہے شاہ احمد نورانی کھائے. اچھا, اس کا تعلق فرقے سے ہے, مولوی سے ہے, مفتی سے ہے؟ مفتی سے ہے. ایک ڈاکٹر جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ دوائی شفا والی ہے, اور دوسری یہ دوائی پڑی ہے چونکہ دوسری کمپنی کی ہے اس لیے غلط ہے. ہم اس کو کہیں گے نہیں, انسان بنو, یہ ٹھیک ہے صحت کے لیے تو یہ بھی چاہیے. لیکن میں اگر آپ ڈاکٹر ہیں, میں آپ سے پوچھوں کہ یہ دوائی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, تو آپ بتائیں نا کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. ہر چیز حرام ہے. اس میں الکوہل آتا ہے. یہ کروں گا کہ ایک پروگرام کے اندر حضرت عمر ثانی صاحب تھے, ان کے اصرار پر میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ پٹھان جو دنیا میں 4.5-5 کروڑ ہیں, ان میں سے جتنے لاکھوں کی تعداد میں شیخ الحدیث, بڑی بڑی داڑھی والے امام اور خطیب, جو نسوار ناک سے لیں وہ بھی حرام, جو منہ سے لیں وہ بھی حرام. 2-2.5-3 کروڑ اردو بولنے والا جو بنگلہ دیش میں بیٹھا ہو, انڈیا میں بیٹھا ہو, پاکستان میں بیٹھا ہو, حضرت عمر ثانی صاحب کی برکت سے ان کا تمباکو والا پان بھی حرام. اور الکوہل بھی حرام. آج سے حرام ماں تو نہیں ہے, سب کی ماں تو ایک ہی ہے نا. ٹھیک, آج سے حرام ہے. آج سے کیا, وہ تو جب سے ہے حرام ہے. بس ہے, بس ہے. آج نہیں ہے کہ آج عمر ثانی کی وجہ سے آج فتویٰ ہے. فتویٰ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. فتویٰ میرا سمجھو, اگر اس میں ایک پرسنٹیج جانتے ہو,
سر اس میں کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایف برڈس تو ہوتے رہیں گے. اس میں جو پرابلم یہ تھی کہ جو پرسنٹیج آپ نے بتائی تھی کرنا چاہ رہا ہوں نا. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک. اب سن لو, اب اور موضوع پہ جائیں گے. جی جی. اگر تمباکو والا پان حلال ہے, اچھا یہ اگر نکال دیں, نکال لیں, تمباکو بھی نکال والا دیں, پان حلال اگر مفتی اعظم کھائے, کیوں کہ اس کی عادت ہے. مفتی عبدالقوی کے لیے حرام کیونکہ 2 منٹ کے میں بعد آپ کی بات نہیں کر رہا. میں تو دیکھیں مجھے آپ کیا بتائیں گے, بس میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ مفتی اعظم کا کیا خیال ہے آپ کا. مفتی عبدالقوی کے لیے, حضرت عمر ثانی کے لیے تمباکو بھی حرام, نسوار بھی حرام, الکوہل بھی حرام. بس یہ چیز یہ میں جاننا چاہ رہا تھا. زندہ باد. اچھا سر, اب آگے بڑھتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی جو ہے وہ اپنی خواتین کے ساتھ ان کے روابط ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, حسن پرست ہیں, ٹھیک ہے, اور مذہب کی آڑ لے کے وہ جو ہے یہ چیزیں کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جتنی دیر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, خواتین کے فون آئے یا میں نے فون کیے ہیں؟ آئے. میں نے کیا یا انہوں نے کیا؟ انہوں نے کیا. اچھا, اب کیا بحیثیت مفتی کے جو محترمہ اور محترم مجھ سے رابطہ کر کے مسئلہ پوچھے, نکاح کی بات پوچھے, اپنی نکاح اور شادی کی مجھے پیشکش کرے, یہ حرام ہے؟ نہیں, میں تو یہی کام کرتا ہوں. لیکن آپ یہ جو اب میں دوبارہ سکینڈل بولوں گا پھر آپ کہیں گے کہ سکینڈل کیوں بولا؟ گولستان کہہ سکتے ہو, چلو سکینڈل کہہ دو. وائرل ہوتی ہے چیزیں, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں کسی کے ساتھ کمرے میں بیٹھنا, کسی کے ساتھ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھنا جہاں پہ اور کوئی نہ ہو, خواتین ہو, کوئی ڈانس کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ویڈیو بنا لیتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ایک عام انسان میرے جیسے انسان میں اور ایک مفتی جو ماشاء اللہ سے اتنے آپ کا ایک مرتبہ ہے, ایک مقام ہے, دنیا آپ کی عزت کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ میں اور مجھ میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر میں بھی یہ چیزیں کر رہا ہوں, آپ بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں, تو لوگ جو ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے فالوورز ہیں, ان کو کیا میسج ملے گا کہ مفتی کبھی کس طرح کا بنا؟ میری ایک ان 3 4 5 ثانیات میں سے یہ بتاؤ کہ میں اکیلا تھا. سر میں اوور آل دیکھیں ایک چیز بتا رہا ہوں, کیا کرو پکی کیا کرو. سر میں اکیلے کا مطلب میرا اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, دیکھیں قندیل بلوچ کیا اکیلی تھی؟ ہاں. حریم شاہ کیا اکیلی تھی؟ وہ جو جناب محترمہ ڈانس کر رہی تھی اور اس کے میں مظلومیت کے لیے کیا, وہ اکیلی تھی؟ راکی صاحب سے اب میری زی پہ بات ہوتی ہے یا ٹیلی ویژن پہ بات ہوتی ہے, وہ اکیلی ہوتی ہے. دیکھیں آپ ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے حسن کی تعریفیں کرتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے ان کے, تو یہ چیزیں اسلام میں حلال ہے. ہاں اب سن لو, ان اللہ جمیل یحب الجمال, ترجمہ کرو کیا ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال کیا معنی ہے؟ جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے جمیل اور جمال تو حسن سے ریلیٹڈ ہے, یحب محبت اللہ کے کہہ بارے رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی سنو. لیکن میں مفتی نہیں ہوں نا, میں نہیں کر بات کر رہا ہوں, آپ کو تو مفتی نہیں بنا رہا. اچھا, ان اللہ جمیل, اللہ خود فرما رہے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ میں اللہ خوبصورت ہوں. اب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں مفتی عبدالقوی خوبصورت ہوں کیونکہ میرا اللہ خوبصورت ہے. آپ ہیں. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ یحب الجمال, جو حسن و جمال والا ہوتا ہے اس کو میں محبوب رکھتا ہوں. اب آپ کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے, میں نے آپ کی تعریف کر دیا تو جرم ہے؟ نہیں. پھر لیکن میں ایک نامحرم کی اگر اس کے ساتھ ویڈیو کال پہ باتیں کروں اور اس کے ویڈیو کال پہ جب نکاح ہو سکتا ہے, یہ لیگل ہے, مطلب جب ویڈیو کال پہ نکاح ہو سکتا ہے, نکاح کی پیشکش ہو سکتی ہے, تو کیا ویڈیو کال کے اوپر اس کے حسن و جمال کو لیے میں 2 لفظ نہیں کہہ سکتا؟ تو مطلب یہ ہے آپ کے خیال میں آپ فتویٰ دے رہے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے نا میرے بیٹے, یہ شریعت ہے. شریعت ہے, شریعت میں یہ جس کو جائز اللہ ہے. نے حسن و جمال دیا اس کی تعریف, یوسف علیہ السلام کے حسن کا قرآن میں نہیں ہے. اچھا, تعریف کرنا اور تعلق بنانے میں فرق ہے نا. تعلق میں بناتا ہوں, فون وہ کر رہی ہیں, تعلق میں بنا رہا ہوں. میرے بیٹے کو سمجھ والی بات کرو. آپ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب آج پروگرام ہے, آپ تشریف لے آئے, تو تعلق آپ نے مجھ سے بنایا یا میں نے آپ سے بنایا؟ لیکن آپ نے دروازہ کھولا رکھا ہے تو میں آیا نا. میری غلطی یہی ہے کہ جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے آج کے انٹرویو کے لیے ٹائم کیوں دیا؟ ایسے جو محترمہ مجھے نکاح کا پیشکش کرے یا مجھ سے مسئلہ پوچھے, میں اس کو کہہ دوں گا کہ عمر صاحب کے پروگرام میں نے کہا کوئی محترمہ مجھے فون نہ کرے, یہ بد اخلاقی ٹھیک ہے؟
نہیں فون پہ دیکھیں مسئلہ فون کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ اتنا پرسنل ہو رہا ہوں, کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں تمہارے ہون بہت اچھے ہیں, تمہاری یہ جو تل ہے نا یہ بڑی پیاری. میں نے کسی کے ہون, میں نے تو اپنے علم کے مطابق اگر کسی کا کہیں تل دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہاں اگر تل ہو تو یہ بات کی علامت ہے. اور وہ آج خاتون تک میں نے کسی کے ہون کی تعریف کی ہو تو سناؤ ذرا, دکھاؤ. سناؤں آپ کو؟ ہاں سنا ہے. اچھا میرے پاس ہے بھی. اگر اس کے اندر ہون کی بات نہ ہوئی تو میں پروگرام سے واک آؤٹ کر جاؤں گا. ہون کے پاس تل کی بات ہوئی تھی. میں تل کی بات تو کہہ رہا ہوں, میں تو مان رہا ہوں. اگر اس میں تل کی بات ہے تو میں بیٹھوں گا, اور اگر ہونٹوں کی بات ہے تو میں اٹھ جاؤں گا. تل کی بات ہے نا, بس آگے چلو. یہ علم کی بات ہے. میں تمہارا پیشانی دیکھ کے بتا سکتا ہوں 3 باتیں کہ تمہارے اندر کیا ہے. یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے, اب اپنے علم کو چھپاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے خیال میں میرے اگر خیال میں میں کروں, تو آپ اجازت دو نا. اچھا اسلام آپ کا جو آپ کے مطابق اسلام کے اندر یہ چیز اگر میں کسی بھی عورت کی تعریف کروں, اس کے ساتھ باتیں کروں, اس کے ساتھ ویڈیو کال کروں, مقدر میں ہے ہی نہیں نا. تو یہ ہے ہی. آپ نے کسی عورت سے کیا آپ نے رابطہ کرنا ہے, اس بیچاری نے آپ سے کیا رابطہ کرنا ہے. مفتی عبدالقوی صاحب جب مرکز ہوں گے نوجوان نسل کے, اب یہ جو آپ نے الکوہل کی بات کی ہے, یہ پتہ ہے مجھ سے مسئلہ کس نے پوچھا تھا؟ کس نے؟ 12 اسلامی ممالک, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, آذربائیجان, اگر آپ رنگین مزاج ہو تو باکو تو آپ گئے ہوں گے. ان ممالک کی جو چیمبر آف کامرس تھا, ان کے پریزیڈنٹ نے مجھ سے فارسی میں بات کی, ٹھیک ہے, ان کے جنرل سیکرٹری نے مجھ سے انگریزی میں بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ووٹ کا پیتے ہیں, حلال ہے. تو یہی مسئلہ پوچھا, آپ نے حلال کر دیا. میں نے کیا. میں خود اس فیکٹری میں کیا جہاں مری کے اندر یہ بنتی ہے. مفتی عبدالقوی کسی گدھے مفتی کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, مفتی عبدالقوی مشاہدہ کرتا ہے. میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ مری کے اندر یہ کیسے بنتی ہے. اچھا ابھی آپ پھر اس کو حلال کہہ رہے ہیں, دیکھ لیں پھر وہی بات. اب آپ نے میں نے ابھی کہا ہے کہ نسوار حرام جو بھی پٹھان استعمال کرے, تمباکو والا پان جو بھی اردو والا کھانا کھائے وہ حرام. دیکھیں وہ ساری چیزیں حرام ہیں, ہم صرف الکوہل کی بات کر رہے ہیں. آپ الکوہل اب نہ پوچھو, آپ صرف ووڈکا کے بارے میں پوچھو. اگر آپ کو ذرا ہونٹوں میں سرکار ہو رہا ہے نا, میرے 14 اسلامی ممالک ماسکو سے لے کے افغانستان تک جو ووڈکا پیتے ہیں اس کا میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آیا ہوں. مشاہدے کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حرام ہو. ووڈکا میں ووڈکی کی بات کر رہا ہوں. ووڈکا میں ووڈکا تو کہہ رہا ہوں, تم نے مشاہدہ کیا ہے. ووڈکا میں کیا ہوتا ہے؟ چلو میرے ساتھ کل چلو, حلال ووڈکا. کل اگر آپ میرے ساتھ نہ گئے نا, مری والی فیکٹری میں میرے ساتھ چلو, ٹھیک ہے, وہاں جا کے تمہیں دکھاتا ہوں کہ گنے کے رس سے ارک کیسے گر رہا ہے, پھر کیمیکل کیسے اس میں پڑ رہے ہیں, پھر آگے فریش قسم کے جوس پڑے ہوئے ہیں, ان کے اندر ان کو ڈالا جا رہا ہے. پھر تم مجھے بتانا کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام. تم بھی تو مفتی بنو. اچھا میں نے حلال ووڈکا نہیں دیکھا ابھی تک, ویسے میں کافی دنیا حلال ووڈکا نہیں دیکھا نا, اللہ کرے نہ دیکھو. آگے چلو. اچھا آپ پیتے ہیں حلال ووڈکا؟ میں کیوں پیوں, جب اللہ نے مجھے بغیر ووڈکے کی صحت دی ہے, بغیر نسوار. نہیں وائن سے کہتے ہیں کہ شکل کافی پیاری ہو جاتی ہے, خون آتا ہے, دل کے لیے. میں نے وائن کے بارے میں نہ دیکھا ہے, اور میں نے وائن کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میری تحقیق کے مطابق وائن خمر کے قریب ہے, یعنی اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. وائن کا حرام ہے. اچھا, اور میں نے صرف تحقیق کی ہے ان 14 اسلامی ممالک کی وجہ سے ووڈکا کی. اچھا متا آپ کے بارے میں, آپ کے خیال میں متا حلال ہے؟ میں نے حسن اللہ یاری سے بھی ملا ہوں. میں نے کہا 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کسی ایک محترمہ سے شیعہ کی صرف ایک روایت سے ثابت کر دے, میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ متا حلال ہے, حرام ہے. تو آپ کی یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو لڑکا لڑکی راضی ہیں اور وہ اپنی باہمی رضامندی سے جو بھی معاملات طے کریں وہ حلال ہے. تو نکاح کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نکاح ہوا ہے؟ بولو نا, آپ سے کیا پوچھا گیا؟ شادی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, اور شادی فارسی کا لفظ ہے, نکاح عربی کا لفظ ہے. یہ تو ایسے ہے جی ربا حرام ہے, سود حلال ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے نا. جی جی. اچھا, آپ سے پوچھا گیا تھا کہ فلاں محترمہ سے آپ کا نکاح کریں, آپ کے اہلیہ سے پوچھا گیا تھا. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ محترم سے پوچھو
محترمہ سے پوچھو، دونوں راضی ہیں، اسی کا نام نکاح ہے۔ لیکن آپ متع کے خلاف ہیں۔ متع حرام ہے، حرام ہے۔ 12 ائمہ معصومین میں سے میں فارسی بول رہا ہوں، حسن العیاری اسی سے تو بھاگا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ایک روایت پیش کر دے 12 ائمہ معصومین میں سے کسی ایک امام نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کسی ایک محترمہ سے شیعہ کی ایک روایت سے تو پردے میں بھی اعلان کرتا ہوں متع حلال ہے۔ گڈ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ انجینئر علی مرزا صاحب آپ کے بارے میں کچھ باتیں انہوں نے کی ہے کہ آپ کے جو عقائد ہیں وہ کفریہ ہیں، تو آپ کے کون سے جو عقائد ہیں وہ کفریہ ہیں؟ اور دوسرا وہ حضرت عبدالقادر جیلانی کے بارے میں کافی باتیں جو ہے وہ کہتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انجینئر صاحب مطالعہ ہے، میں کسی صاحب مطالعہ کی وہ نہیں کرتا، لیکن ان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ان کے بارے میں آپ کا بھی یہی نظریہ جو دوسرے علماء کا ہے؟ بتا دو، شاباش بندے تم ذہین ہو۔ ایک دفعہ آپ کی طرح ایک ذہین بچے نے ادھر سے لیا محترم انجینئر صاحب، انجینئر صاحب نے کہا دین کتابوں میں ہے، بابوں کے پاس نہیں ہے۔ اب میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا، ان کے جملے کی بدبختی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ ان کے جملے کی بدبختی، اس نے میرا نمبر ملا دیا، مجھے کہا جی انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے۔ میں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، میرے گھر کے اندر 272 لوگ اس وقت حافظ قرآن ہیں۔ ہم نے جو حفظ قرآن کی عظیم نعمت حاصل کی ہے وہ کتابوں سے حاصل کی ہے یا اپنے استاد، اپنے مرشد، اپنے والد، اپنے دادا یا بابوں سے حاصل کی ہے؟ انجینئر صاحب فارغ۔ قرآن کے حفظ جیسی عظیم نعمت بخاری اور مسلم سے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کا 20واں حصہ ثابت کر دے، آج کے بعد میں اپنے پوتوں اور نوازوں کو کہوں گا کہ بخاری اور مسلم سے قرآن کو حفظ کرو، کسی مرشد کے پاس نہ جاؤ، کسی استاد کے پاس نہ جاؤ، کسی بابے کے پاس نہ جاؤ۔ عام کا نہ بات کرنے کا مقصد، جس خوش نصیب نے میرے پاس وہ کتاب پڑھی ہے، انشاءاللہ جب انجینئر صاحب کے پاس میں جاؤں گا، مناظرے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے جاؤں گا۔ اسلام ان سب کنٹیننٹل، فرانسیسی مستشرق نے لکھی فرانس میں، اس کو پھر انگریزی میں ترجمہ ہو، میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ کہہ رہا ہے انجینئر صاحب، اس نے کہا 86 سال کا دورانیہ ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ اجمیر کی بستی میں معین الدین آیا، دلی کے اندر قطب الدین آیا، آپ کے میرے اجودن پاک پتن کے اندر بابا فرید الدین آیا، بابا فرید الدین کا پھر فیض لے گیا حضرت خواجہ نظام الدین۔ 86 سال کا کل دورانیہ ہے۔ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ 2,36,00,000 انسان نے۔ 2,36,00,000۔ یہ فرانسیسی مستشرق کہہ رہا ہے، اور ہمارا انجینئر بولا کیا کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ۔ اگلے 2,36,00,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں یہ کہ بھائی چشتی رسول اللہ۔ اچھا یہ واقعہ صحیح ہے چشتی رسول اللہ والا؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے؟ نہیں۔ اب علم کی بات کر رہا ہوں صرف تمہارے پروگرام سے، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ فرمایا لا تسبوا الدہر، تم چونکہ پکے عقیدے کے ہو نا، پٹھان لوگ پکے عقیدے کے ہوتے۔ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، 5 جگہ کے اوپر یہ موجود ہے۔ فرمایا لا تسبوا الدہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، کہتے ہو نا مولانا صاحب۔ فرمایا لا تسبوا، سبو سب سے ہے، سب کا معنی ہے گالی دینا، ٹھیک ہے نا؟ لا تسبوا الدہر، فرمایا زمانے کو گالی نہ دینا۔ کیوں؟ اللہ خود فرما رہا ہے انا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ اب ہم کیا توجیہ کرتے ہیں؟ اللہ دہر نہیں ہے، اللہ دہر کا خالق ہے۔ اب کوئی بدبخت کا بچہ انجینئر کی کھوپڑی والا کہے وہ اللہ سے دہر ہے، اللہ سے زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر یہ جو نیا سال چڑھا ہے یہ خود اللہ ہے، یہ جو 2025 ہے یہ زمانہ ہے، زمانہ خود اللہ ہے۔ بخاری کہہ رہی ہے کہ جناب کیسے نا زمانے کو گالی نہ دو، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں زمانہ ہوں۔ ہم توجیہ کریں گے کہ دہر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمانے کا خالق ہوں۔ تو چشتی رسول اللہ آپ کے چشتی رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ پہلے تو یہ جملہ کوئی مستند ہے نہیں، اور اگر اللہ کے ولی میں سے کسی نے کہا ہے میں نہیں مانتا، مانا آپ یہ مانتے ہوگا ہیں کہ یہ ہوا بولا نہیں، گیا؟ غلط ہے، غلط سی بات ہے
تو پھر کلمی ٹھیک ہے نا، کتابیں پھر ہوتی جسٹیفائی تھی. کیوں کر رہے ہیں؟ جسٹیفائی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر چھوڑ دیں کہ بعد نہیں ہوا. نہیں میں کیوں جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں پہلے نمبر پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ ہے ہی نہیں ہے. جس نے 90 لاکھ کو اور 2,36,00,000 لوگوں کو 86 سال کے اندر کلمہ پڑھایا ہو، تو وہ کلمہ کیا پڑھایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کے اندر ایک کتاب اٹھا کے جی وہاں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. دماغ کی خرابی ہے. یہ نہیں بولا گیا، یہ غلط ہے. ہے ہی غلط. ٹھیک ہے، بس ادھر بات بخاری اور مسلم کی بات کرتے ہو، ادھر سے پتہ نہیں کون سی جناب فارسی کی کتاب ہے یا عربی کتاب ہے، وہاں سے. ٹھیک ہے، اگر یہ اچھا چیز سنو آگے سنو. ہاں میرا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا. جیسے اللہ کہتا ہے نا میں دہر ہوں. اب اللہ کو ہم نے دہر نہیں کہنا. میں اپنے بیٹے کا نام عبد الدہر کبھی نہیں رکھوں گا، عبد القوی رکھوں گا، عبد الغنی رکھوں گا. اب ہم جب کہیں گے کہ دہر اللہ نہیں ہے، ہم ادب کی وجہ سے ترجمہ کریں گے کہ میں دہر کا خالق ہوں. چشتی رسول اللہ تو پہلے ہے نہیں. اللہ کا ولی کہہ نہیں سکتا. جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اپنے بارے میں کہے گا چشتی رسول اللہ. بس میرے اچھا خیال چلو میں یہ اگر مرزا صاحب کی دماغ کے مطابق میں بھی جناب مکھی بن جاتا ہوں. بیچارے انجینئر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکھی ہے. 1,00,000 اچھی باتیں ہوگی نا وہ بیان نہیں کرے گا. جو ایک زندگی کے اندر کوئی واقعہ ہوگا نا مکھی بن کے اس کو نکالے گا. اب میں ان بزرگوں کی اگر یہ بات اس کے ذہن کے مطابق انجینئر کے مطابق ہے تو معنی یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ، اللہ کے رسول کا میں نمائندہ بن گیا ہوں بر صغیر میں. اور خود صحابی رسول کو کہا گیا کہ تم کیا ہو؟ رسول اللہ. تم جا کے اپنا تعارف کرانا کہ میں اللہ کے رسول کا رسول یعنی نمائندہ ہوں. یہ 2 جگہ رسول ہے یا ایک دفعہ؟ جس طرح انا خالق الدہر ہے، دو لیکن پڑھتا بخاری میں انا الدہر ہوں. میرے بات یہ ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے قبلہ و کعبہ ہیں، عرش والے کا نام رب ہے، میرے بابے کا نام اب ہے، اب راضی تو رب راضی، رب راضی تو اب راضی. یہ میں اپنے باپ کی تعریف کر رہا ہوں. یہ میرے اماں کا فلاں ہے. یہ جملہ بھی تو درست ہے نا. لیکن جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. جب یار اس کی میں اصلاح نہیں کروں گا جو بدبخت کہتا ہے اپنے باپ کے بارے میں کہ میری ماں کا فلاں ہے. میں کہوں گا بدبخت تو یہ کہا ہے کہ یہ اب ہے. رب بھی ایک، اب بھی ایک. اب راضی تو رب راضی. اب میں بھی اپنے بابے کی تعریف کر رہا ہوں. میری طرح کو خوش نصیب ہوگا تو اپنے بابے کا یہ تعارف کرے گا، یہ میرا قبلہ ہے، یہ میرا کعبہ ہے، یہ میرا اب ہے. یہ راضی ہے تو رب راضی ہے. اور جو انجینئر کے ذہن والا ہوگا یہ تو آپ کی پھر والدہ کا فلاں ہے نا، بات وہ بھی ٹھیک ہے. آخری بات، انجینئر صاحب آپ مکھی نہ بنے، مفتی عبد القوی کی طرح شہد بنے. اب ہم آپ کے ساتھ ایک گیم کھیلیں گے چھوٹا سا، جس کا نام ہے روسٹ فائر. ٹھیک ہے؟ آپ کو میں ایک نام بتاؤں گا کوئی بھی، اور اس کے بارے میں آپ نے صرف ایک جملے میں جواب دینا ہے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا، حسن. پہلے ہی لمحے میں نگاہ پڑتے ہی دل کی رفتار تیز ہو جائے، اس کو حسن کہتے ہیں. عشق. عشق تو ہوتا بھی ایسا متوالا ہے کہ پھر کائنات میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. جیسے سورج کی موجودگی میں چاند نظر نہیں آتا نا، ایسے عشق کی موجودگی میں کوئی نظر نہیں آتا. خواتین. خواتین تو وہ خوش نصیب ہیں جن کا قرآن میں بھی تذکرہ، نبی رحمت کے فرمان میں بھی تذکرہ، جن کا احترام مفتی صاحب پر بھی لازم. اور حسن اللہ یاری نے کہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے 3 چیزیں پسندیدہ ہیں: النساء خواتین، الطیب خوشبو، وہ قرۃ عینی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میں نے کہا یہی تو قبلہ مفتی عبد القوی صاحب کا ماٹو ہے. اچھا، زرداری صاحب. زرداری صاحب بہت ذہین ترین. جو پاکستان کی سیاست میں یہ سمجھتا ہے نا کہ پاکستان میں اصل حکمران کون سے ادارے ہیں اور کون ہیں، اس خوش نصیب کا نام آصف علی زرداری. نواز شریف. نواز شریف صاحب کے ساتھ میں ساری زندگی رہا، لیکن جس طرح انہوں نے سیاست میں پیسہ متعارف کروایا نا، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کون کون سے جسٹے صاحب، کون کون سے فلاں صاحب، کون سے فلاں صاحب بریف کیس لے کے گھوم رہے ہوتے تھے.
شہباز شریف صاحب اس لیے خوش نصیب ہیں کہ یہ بغیر پیسے دیے. مفتی طارق مسعود. مفتی طارق مسعود صاحب شادیوں کے حوالے سے خوش نصیب ہیں، ہاں لیکن جس طرح انہوں نے اولاد پیدا کر دی ہے بنگلہ دیش کے مولویوں کی طرح، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا. بہرحال ان کے اپنے مسلک والے بھی انہیں عالم نہیں سمجھتے، مفتی نہیں سمجھتے. میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے مسلک والے انہیں عالم اور مفتی طارق نہیں مسعود سمجھتے. اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے دانا کا قول ہے، ان کا میں دل نہیں دکھاتا، وہ کہتے ہیں کہ ہر لمبی قد والا احمق ہوتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب. مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ مزید عزت عطا فرمائے، اس وقت بڑی آزمائش میں ہیں. ان کے لیے ایک ہی جملہ ہے کہ جنوری سن 2012 سے میں محترم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، پھر ان کی جماعت کا منتخب میں ریلیجس کا پریزیڈنٹ رہا، اور ہر 10ویں 12ویں دن میری خان صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، تو میں نے ان کی اس طرح ٹی سی نہیں کی. یہی ان کی غلطی ہے جس کی وجہ سے آج بیچارے تبلیغی جماعت سے بھی فارغ ہو گئے اور تقریباً ہر طرف سے فارغ ہو گئے. مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب ذہین آدمی ہیں، لیکن ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اصل حکمران ہیں یا ان کے ادارے ہیں، ان کے بارے میں وہ جتنی گفتگو آگے کر کے کر لیں، ان کو ووٹ نہیں مل رہا. انجینئر علی مرزا. انجینئر صاحب مطالعہ ہیں، لیکن ان کے لیے ایک ہی جملہ ہے کہ مکھی ہیں، اللہ ان کو مکھی نہ بنائے. ہر کام کے اندر شک پیدا نہ کریں، یقین پیدا کریں اور شہد بنیں. مولوی عبدالعزیز. مولوی عبدالعزیز صاحب بیچارہ تو وہ ہے کہ ان کے والد کے ساتھ میرا اچھا تعلق تھا. اب انہی کے اپنے مسلک والے کہتے ہیں کہ انہوں نے فضل الرحمان کے خلاف یہ عرض رسائی کی، فلاں سپاہ صحابہ کے لیڈر کے خلاف یہ عرض رسائی کی. خدا کی قسم مجھے سینکڑوں کی تعداد میں انہی کے مسلک کے علماء کا فون آیا کہ یہ دماغ سے فارغ ہے اور تقریباً پاگل ہے. یہ ان کے جملہ ہے. تقی عثمانی صاحب. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے معاشیات کے حوالے سے پریشان عطا کی ہے، لیکن ایک بات کہہ دوں، انہوں نے جس چیز کو اسلامی بینکاری کہا ہے نا، لوگ اس سے مطمئن نہیں، علماء اس سے مطمئن نہیں، مفتیان کرام اس سے مطمئن نہیں. میں ان 2 اجلاسوں میں نے شرکت نہیں کی مفتی تقی عثمانی صاحب کے احترام میں، لیکن متفق طور پر دیوبندی مکتب فکر کے مفتیان کرام، جو ان میں سے جو ان کے اساتذہ میں بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی بینکاری نہیں ہے، یہ وہی سود ہے جسے مفتی تقی عثمانی اسلامی بینکاری کہہ رہا. ٹھیک ہے سر. اچھا، اب ایک سوال جو میں نے رکھا ہوا تھا بڑا سنبھال کے، ٹھیک ہے. آپ کو میں نے ایک ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ مریم نواز کے دادا جو تھے ان کی مجھے کال آئی کہ جی یہ بچی کی شادی کرانی ہے اور گھر میں مسئلہ بنا ہوا ہے، تو کیا کریں. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ آپ کے کہنے پہ شادی ہوئی تھی، آپ نے کہا. شاباش. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں بہت ساری خطا کار ہوں، غلطیاں، اور میں نے دیکھو میری کتنی بڑی عظمت ہے. میں کہتا ہوں کہ قندیل والا معاملہ میری غلطی ہے، حریم شاہ والا معاملہ میری غلطی ہے. اس محترمہ کے میں تعاون کے لیے گیا اور انہوں نے جو مجھے جپھی ڈالی، بہرحال میری غلطی ہے. غلط بیانی سے میں کام نہیں لیتا. آپ مانتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہیں آپ کی؟ یہ اچھی بات ہے. بات یہ کہ مفتی ابوالکبیر یہ صحیح کا نام ہے. اچھا، آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ جو ثانی ہوئے، جو سیکنڈل ہوئے، بہرحال اس میں میری غلطی ہے. کہیں سرائکی ہونے کے حوالے سے میں نے احترام کیا، کسی نے کہا میں حافظ قرآن ہوں تو میں نے احترام کیا، کسی نے کہا جی میرے ساتھ انہوں نے وہ کیا، دھوکہ کیا ہے اور مجھے یہاں آ کے کھڑا کر دیا ہے، اور جبکہ میں تو اچھے خاندان سے. بہرحال آپ ایک ہمدردی میں چلا گیا، وہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور میری عوام بھی سمجھتی ہے. مریم نواز صاحبہ، مریم نواز صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو دادا تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے، وہ علماء سے بڑی محبت رکھتے تھے. جامعہ اشرفیہ میں میری کئی دفعہ ان کے دادا صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا. جو بڑے شریف وہاں صاحب مولانا عبدالرحمان اشرفی ہوتے تھے، جی، وہ بڑے بے تکلف تھے میرے ساتھ بھی، اور بی بی مریم صاحب کے دادا صاحب کے ساتھ بھی. مفتی محمد حسین نعیمی صاحب جامعہ نعیمیہ والے، جن کا پوتا جو ہے وہ راغب، ان کے ساتھ بھی ان کا کمال درجے کی محبت تھی، وہاں بھی کئی دفعہ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. ان کے دادا نے مجھے فون کیا، اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے مجھے کہا کہ مسئلہ پوچھا کہ یہ بات یہ ہے کہ ایک طرف اگر
چلو وہی پنجابی چیز سنا دینا. نہیں اردو میں سنا دیں تاکہ پٹھانوں کو بھی سمجھ آئے نا. پٹھانوں کو نسواروں کی آپ سنا رہے ہیں ان کو یہ بھی اردو انہوں میں نے پنجابی میں بولے. چلو اب اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ اگر ایک طرف محترمہ ہو اور دوسری طرف اس کا باپ ہو اور وہ ولی بھی ہو, تو میں نے کہا کہ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ لیس الا الآباء, باپ اور دادا کا کوئی اختیار نہیں ہے من النکاح, نکاح کے بارے میں. اچھا یہ پسند کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ ایک طرف ایک محترمہ کی پسندیدگی ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف جو ان کے ولی ہیں جو ان کے کی فادر طرف سے نواز شریف دوسرے صاحب کی جو ہے وہ, اس میں میرے خیال میں یہی حمزہ شہباز صاحب کا نام ہوگا شاید. اچھا میں نے ان کو کہا کہ حمزہ شہباز کا کیا نام تھا, مطلب ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے؟ میاں نواز شریف صاحب کا خیال یہی تھا کہ اپنے بھتیجے شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں حمزہ, ان کے ساتھ ان کی شادی جائے, مریم نواز کی. اچھا اب ان کے والد دادا پوچھ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے مطلقاً مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ اے دسو کہ ایک پاس ایک کڑی ہے, دوسرے پاس اوندا ولی ہے یعنی اوندا باپ ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اسلام کے مطابق بات باپ کی ولی کی مانی جائے گی یا بیٹی کی؟ میں نے حدیث مبارک بھی سنائی جو بھی پڑھی. دوسرا میں نے کہا مسئلہ کہ اہل سنت اور فقہ حنفی میں ہر وہ عورت جو عاقلہ و بالغہ ہے وہ اسی طرح اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے جس طرح کے لڑکا. اچھا, ہر لڑکا اور ہر لڑکی, پھر سنا رہا ہوں, ہر لڑکا اور ہر لڑکی جو عاقل و بالغ ہو, جو عاقلہ و بالغہ ہو, وہ اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے. ٹھیک ہے. وہاں اگر ٹکراؤ ہو جائے گا تو باپ کا کوئی اختیار نہیں, ٹھیک ہے, ولی کا کوئی اختیار نہیں. مسئلہ پوچھ لیا گیا. اچھا. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس طریقے پہ کوئی کیپٹن صفدر صاحب ہیں اور جناب ان کا بی بی صاحبہ کا خیال ان کے ساتھ شادی کرنے کا ہے. پھر اندر کے حالات بھی میں اب کیا بتاؤں, کس طرح بچی نے شرم کی وجہ سے بات نہ کی, ان کے والد نے کی, پھر کس طرح میاں نواز شریف صاحب اٹھے اور اپنی بچی پہ ہاتھ اٹھایا, اور کس طرح ان کے والد. بہرحال یہ اندر کی باتیں. اب آپ کچھ شیئر کریں نا ہمارے ساتھ, شیئر کریں. اب میں بڑا اس معاملے میں وہ پردہ رکھنے والا ہوں, صرف یہ ہے کہ اشارہ کر دیتا ہوں. اس لیے بات یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر جو اس وقت قانون ہے, میرے ملک کے اندر جو اس وقت فقہ اکثریتی طور پر موجود ہے, دونوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر محترم اور ہر محترمہ اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے. بالکل. ایک مولوی صاحب نے کہا جی وہ حدیث مبارک ہے کہ جہاں ولی نہیں وہ نکاح باطل ہے, اور ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. میں نے کہا نسائی شریف کی حدیث میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, چلو لمبی بات ہو جائے گی. میں نے کہا سعودی عرب کے اندر بھی اس وقت قانون یہی ہے, پوری دنیا کے اندر یہی قانون ہے جو میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ آزاد اور عاقل و بالغ عورت اپنے نکاح کی بابت میں اسی طرح مکمل با اختیار ہے جس طرح کہ لڑکا عاقل و بالغ مکمل با اختیار. اور اس میں کوئی 18 سال ایج کی بات نہیں ہے. 18 سال والی بات تو اڑ گئی. یکم ربیع الاول سے پہلے یہ قانون ختم ہو جائے گا. چلو کیا تم یاد کرو گے, تم یہ تو یاد رکھتے ہو کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ تل ہے اور تو بخت والی ہے, یہ بھی لکھ لو کہ یکم ربیع الاول سے پہلے یہ قانون بڑھ جائے گا انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ امید ہے. پھر وہی بات کامیاب کرے. ہماری عورتوں میں یہی فرق ہے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ اور خواتین میں یہی فرق ہے. نہیں خواتین کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ہے, میں کہتا ہوں دن ہے, وہ کہتی ہیں حاضر. میں کہتا ہوں رات, وہ کہتی ہیں حاضر. یقینی بات ہے جو مفتی صاحب کی بلا فرما دے. یہ آپ منڈے کھنڈے ہو, اگر مگر یہ بات آپ اصل میں انجینئر کے ذہن کے قریب ہو, مفتی عبدالقوی کے قریب نہیں. اگر مگر والا میں نہیں ہوں. نہیں ہم آپ کے ذہن کے قریب ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت ٹائم دیا اور بہت مزہ آیا, یقین کریں آپ سے بات کر کے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ آتے رہیں گے ہمارے ساتھ, ٹائم دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
جی ناظرین، تو یہ تھے مفتی عبدالقوی صاحب. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کا ایپیسوڈ بہت انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.